کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ تمہارا دوست تھا تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میرا دوست تھا، میں مانتا ہوں، پر مجھے نہیں پتا وہ اب کہاں ہے۔ آج سے 1 سال اور 6 ماہ پہلے وہ اسی طرح ایک دن میری شاپ پر آیا تھا اپنی بائک ٹھیک کروانے۔ پھر وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی اور 1 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے کافی ڈھونڈا جہاں جہاں اس کے ملنے کے امکان تھے، مگر وہ نہیں ملا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حارث نے تفصیل سے بتایا۔ دونوں نے اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک دیکھتے ہوئے سر اسباب میں ہلا دیا۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر یا تم ہمیں اس کی شکل بتا سکتے ہو؟ تصویر تو کوئی نہیں میرے پاس اس کی، ہاں اس کی شکل اور صورت بتا سکتا ہوں۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، کلین شیو رہتا تھا، آنکھوں کا کلر لائٹ براؤن تھا، بڑے بڑے ہونٹ، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ چارمنگ تھا۔ اس لیے تو ہائما رائے مرتی تھی اس پر۔ ہائما رائے کے نام پر دونوں چونکے تھے۔ ہائما رائے؟ ہاں، وہ ریلز دیکھنے آتی تھی، وہی باری کی محبت میں مبتلا ہو گئی وہ، اور حیرت کی بات 1 سال سے میں نے اسے بھی ریس کے میدان میں نہیں دیکھا۔ حارث خود بھی کنفیوز ہے یہ سب سوچ کر کہ وہ دونوں ایک ساتھ غائب ہوئے تو کیوں۔ اچھا بہت شکریہ تمہارا، ہم چلتے ہیں، وہ دونوں جانے لگے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ باری کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے تھے؟ حارث کی بات پر وہ اس کی طرف مڑے۔ ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے اور تمہارا دوست باری کوئی عام انسان ہی بلکہ قانون کا بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ دونوں اسے حق تک وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حارث ششدر سے ان کی بات کا مطلب سمجھتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہوتا اکرم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آج بھی جان شہناز بیگم کی فلائٹ تھی اور وہ دونوں مسلسل غصے سے اکرم کو کوستی تھی۔ دیکھو تو اس سے ابھی تک نہیں آیا، ہمارے جانے کے بعد یہ اس طرح عدن کا خیال رکھے گا۔ شہناز بیگم کو رہ کر اس پر تاؤ آ رہا تھا۔ ماما آپ کو تو پتہ ہے اس کی جاب ہی ایسی ہے۔ میری بات ہوئی مجھ سے، وہ اتنے دن اس لیے نہیں آئے کہ سارا کام ختم کر کے پورا 1 ماہ ریلیکس ہو کر عدن کو ٹائم دے سکے۔ ہمیشہ کی طرح صدف آپا نہیں اس کی سالی تھی جس پر وہ دونوں کچھ پرسکون ہو گئے۔ صدف آپا اور حسن بھائی ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے تو عدن اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ 2 گھنٹوں بعد کھٹے کی آواز، اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو قلب کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے پائے۔ آپ آئے ہیں؟ بی جان اور ماما کتنا ویٹ کر کے گئے ہیں آپ کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، خود کو کچھ کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ ابھی ان کو مل کر سیاہ کر کے آیا ہوں، کسی کام میں پھنس گیا تھا، پھر وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا۔ اسے بتاتا واش روم میں گھس گیا۔ عدن بال سمیٹ کر بیٹھے اتری ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بجے تھے۔ وہ ڈنر کے خیال سے کچن میں جہاں ہنسامہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اکرم بھی بلیک شلوار قمیض میں نکھرا نکھرا سا ٹیبل پر آ پہنچا۔ کیا تم ڈنر کیے بغیر ہی سو گئی تھی؟ ہاں، میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اکرم نے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کچھ بجھی لگی۔ پی جان اور ماما کے بغیر دل نہیں لگ رہا میرا۔ لڑکی ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ان کو، اور فکر نہ کرو، تمہارا دل لگانے کو میں ہوں نا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا کیا بھروسہ چاہے پھر سے غائب ہو جائیں۔ اس کے اچانک غائب ہو جانے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، میری جاب بھی کچھ ایسی ہے یار۔ وہ سر کھجانے لگا۔ کیا جاب ہے آپ کی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ 10-15 دنوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا، کہاں ہوتا تھا یا کیوں وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ بزنس ہے، باقی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپا سے بات ہوئی تمہاری؟ اکرم کے سوال پر وہ سالنا پہ محلا کہ مجھے نمبر دو ان کا، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود ہی کر لوں گی، وہ جلدی سے منع کر گئی۔ اکرم چوہان ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ان کو منا لو کیونکہ اب انتظار ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عدن دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ انوار صدیقی غصے سے بلبلاتا ہوا ادھر ادھر کے چکر لگانے میں مصروف تھا، تبھی اس کی نگاہ اپنی طرف آتے قرت ہٹک پڑی۔ کیا بنا؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ ہو گیا کام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ انوار صدیقی نے پرسکون سانس کھینچ کی۔ ویری گڈ، وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ اگلا ٹارگٹ پوچھا گیا۔ کیپٹن مرتقب یزدانی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اور مجھے پر یقین ہے تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں آپ کو ناراض کرنے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں بھلا، اور میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ مائی سویٹ ہارٹ۔ صدیقی کا موڈ آج کانا ہوا تھا۔
آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ قرت کے اوپر جھکا تھا، مگر وہ نرمی سے اسے اپنے سے دور کر گئی۔ اف قرت ڈارلنگ، ایک تو تم قریب آنے نہیں دیتی، وہ بد مزہ ہوا۔ ابھی میں بہت خاص مشن پر ہوں سر، ابھی آپ کا میرے قریب آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مشن ختم ہو لینے دے، پھر جتنا کہیں گے قریب ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ان کو منا لو، کیونکہ اب انتظار ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب کے ادھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا کہ انوار صدیقی غصے سے بلبلاتا ہوا ادھر ادھر کے چکر لگانے میں مصروف تھا، تب اس کی نگاہ اپنی زپاتی قرت ہٹک پا پڑی۔ کیا بنا؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا ہوگا کام، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ انوار صدیقی نے پرسکون سانس ہارچ کی۔ ویری گڈ، حقیقتاً ہوش ہوا تھا۔ اگلا ٹارگٹ پوچھا گیا کیپٹن مرتضوی یزدانی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، میں آپ کو ناراض کرنے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں بھلا، اور میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں سویٹ ہارٹ۔ صدیقی کا منہ آشکارا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ قرت کے اوپر جھکا تھا، مگر وہ نرمی سے اسے اپنے سے دور کر گئی۔ اف قرت ڈارلنگ، ایک تو تم قریب آنے نہیں دیتی، وہ بدمزہ ہوا۔ ابھی میں بہت خاص مشن پر ہوں سر، ابھی آپ کا میرے قریب آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مشن ختم ہو لینے دے، پھر جتنا کہیں گے قریب ہو جائیں گے۔ قرت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ ہنستے ہوئے سہلا گیا۔ چلو کوئی نہیں، جو آیا اتنا انتظار کیا وہیں اور صحیح۔ ہائمہ رائے کو کس نے قتل کیا تھا سر؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ انوار صدیقی چونک کر اس کی طرف مڑا۔ تم کیوں پوچھی ہو؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ آرمی والے باری کو ڈھونڈ رہے تھے، اب ہائمہ رائے کی تلاش میں ہے۔ پر اس کا تو قتل ہو چکا ہے نا، تو اسے کون مار سکتا تھا؟ باری نے قتل کیا تھا ہائمہ رائے کو، کیونکہ باری آرمی کا ایجنٹ تھا۔ اس کے انکشافات پر قرت حیران ہوئی۔ اگر وہ آرمی کا ایجنٹ تھا تو پھر آرمی والے اسے ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ دوسرا، وہ 1 سال سے غائب کہاں ہو گیا؟ ان باتوں کا جواب تو تمہیں آرمی والے ہی دے سکتے، کیونکہ یہ ان کی کوئی چال ہے جس میں وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ انوار صدیقی کی بات پر وہ بھی متفق ہوتی سہلا گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ صدیقی کے اشارے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے مجھے مرتضوی یزدانی کے قریب جانا پڑے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی۔ کیا بات ہے، کچھ غصے میں لگ رہی اکرم چوہان نے کافی کا گھونٹ بڑھتے ہوئے بازار کی طرف دیکھا۔ شاید وہی گھسا پٹا قانون ایک مجرم کو پکڑتے ہیں اور اس کے سارے محافظ جاگ پڑتے ہیں۔ اگر یہی سسٹم پاکستان میں چلتا رہا تو کب ہم لوگ قاتلوں، ڈرگز مافیا اور ان کالے دھندے کرنے والوں کا صفایا کریں گے؟ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی چاند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ کر اپنوں کے ہی دشمن بن بیٹھے ہیں۔ بازل، ہاں، جس نے ذکی کو پکڑنے کے لیے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنا پورا زور لگایا تھا، اس کا اتنی آسانی سے جانا ہضم نہ کر پایا تھا۔ پر مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک تم جیسے ایماندار آفیسرز اپنا کام کرتے رہیں گے، تب تک یہ لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس دفعہ ایسا پکا ثبوت ڈھونڈوں گا کہ اوپر تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اوکے ضرور، ویسے یہ ذکی ہے کیا؟ اکرم چوہان اس کے منہ سے کئی دفعہ اس کا نام سن چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ 2 نمبر بندہ ہے، ڈرگ سمگلنگ، لڑکیوں کا بیوپاری اور قتل و غارت ہر کام کرتا ہے۔ وہ کرپٹ سیاست دان اور بزنس مین کی کسی کمزوری پر ہاتھ ڈال کر ان کو انگلیوں پر نچارنا اور اپنا کام نکلوانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھر تو پہنچ اوپر تک ہوگی اس کی۔ ہے تو ایک رات بھی حوالات میں نہیں ٹھہرنے دیتے سالے کو۔ بازل کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی۔ تم کوشش کرو اپنی، اگر میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ اب اجازت تو پھر کبھی ملتے ہیں۔ کرب اٹھ کھڑا ہوا تو بازل نے بھی اس کی تقلید کی۔ ساتھ ہی چلتے بازل نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے تھے۔ ہاں بول، پٹھان موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے ذکی، اجمل پٹھان کی آواز کچھ پرجوش تھی، اور میرے کان ترس رہے ہیں اچھی خبر کے لیے۔ تو پھر سنو، سلطان تم سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ کیا واقعی میں؟ وہ خوش ہوا تھا۔ 100% سچ۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم کتنا پاورفل آدمی ہے تو وہ بہت امراض ہوا تم سے۔ پٹھان صاحب، دل جیت لیا آپ نے ذکی کا۔ اسی خوشی میں اگلے مال کا سارا پرافٹ آپ کا۔ وہ صحیح بنا جس پر اجمل پٹھان خوش ہو گیا۔ مہربانی، اب کل وہ ٹائم بتائے گا کہ کہاں ملے گا وہ تم سے؟ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا پھر میں فون رکھتا ہوں۔
खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया। ज़की के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। सुल्तान राय माय स्वीट हाय माय राय के लविंग पापा वो हंसा था, फिर हंसा ही चला गया। गाड़ी खराब नहीं थी मगर उसे खराब करके उसी रास्ते में खड़ी होगी जहाँ उसकी सोच के मुताबिक मुर्तकवी जजानी ने गुजरना था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उसे मुर्तकवी की गाड़ी आती दिखाई दी तो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगने लगी। अरे आप! मुर्तकवी की गाड़ी रोकने पर वो उसके फ्रंट दरवाजे पर झुकती हैरानगी का तासर देने लगी। वह असल में मेरी गाड़ी खराब होगी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसकी खामोशी पर वो अपने मतलब पड़ाई। जी आइए। मुर्तकवी के कहने पर कुरत मुस्कुराती हुई फ्रंट डोर ओपन करके टिक गई। बहुत शुक्रिया आपा। आपका इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसे भी लिफ्ट देता। मुर्तकवी का लहजा पिछली मुलाकातों के बरक्स था। कहाँ जा रहे थे तुम? उस पर गहरी निगाह डाली गई थी। ऑफिस से घर जा रहा हूँ। तुम कहाँ उतरना पसंद करोगी? अभी से तंग आ गए हो क्या? उसकी बात पर मुर्तकवी ने हैरानगी से देखा जो मुस्कुरा रही थी। अभी से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या इससे ज़्यादा सफ़र करने की ख्वाहिश है? अगर कहूँ हाँ तो लबो लहजा दिल अफरोज़ था। वो भी मुर्तकवी यज़दानी था। लोगों के चेहरों से उनके दिल की कैफियत जान लेता था। तो मैं हाजिर हूँ दिलोजान से। वो गाड़ी का मोड़ काटते हुए मुस्कुरा कर बोला, जिस पर कुर्रत ज़ेर मुस्कुरा दी। दोनों अपनी अपनी नज़र में एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, बना बिना ये सोचे कि असल में कोई उन दोनों को बेवकूफ़ बना रहा था। आज सुबह से बारिश ज़ोरों शोरों से हो रही थी और अदन की जान थी कि लबों पर आई होती। उसे शुरू से ही रात की बारिश और बादलों की गरज चमक से डर लगता था, और अभी भी बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक उसकी जान हौलाए दे रही थी। अकल्ब प्लीज़ जहाँ भी यहाँ आ जाइए। वो अकल्ब की वापसी की दुआ करने लगी। उसे कॉल करने का सोच कर सर उठाया, बड़ा गले लम्हे खुद को कोस कर रह गई कि नंबर तो उसका उसके पास था ही नहीं, और ना कभी अकल्ब ने उसे कॉल वगैरह की थी। और अगर लाइट चली गई तो ये सोच कर वो से सफ़ेद पड़ने लगे। तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो अकल्ब का सोच कर कुछ पुरस्कून हो गई, जो 2 मिनट बाद ही कमर में दाखिल हुआ था। शुक्र है आप आगे, वरना मेरा तो डर के मारे दम निकल रहा था। मुझे भी यही ख्याल आया था, इसलिए तो काम अधूरा छोड़कर भागा चला है। वो मुस्कुरा कर बोलता उसके करीब बरबटी कर शूज़ उतारने लगा। ऐसे बहुत डरपोक साबित हुई हो। इतनी सी बारिश से घबरा गई। वो शरारत के मूड में था, इसलिए मुस्कुराते हुए उसे देखा जो अब कुछ हल्की से देख रही थी कि इतनी सी बारिश है। वो बादलों की आवाज़ सुनी आपने? हाँ तो इतना ज़बरदस्त साउंड क्रिएट हो रहा है बारिश और बादलों की गरज चमक का। मेरा तो आइडियल मौसम में बड़ी ख्वाहिश थी सावन की पहली बारिश, और मैं और मेरी बीवी उसमें भीगे। पर बड़ी डरपोक बीवी मिली मुझे तो, और बहुत अनरोमांटिक भी। उसे ताकत दिलाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो कामयाब भी रहा था। नीली आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अनूठे अंदाज में बेड से उतर कर जाने लगी, मगर करब ने उसकी कलाई को झटका देकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। छोड़िए मुझे। वो अपना आप छुड़वाने लगी, मगर करब ने बेड पर मुंतकिल करते हुए उसकी गिर्द दाएं बाएं बाजू रखते हुए उसे अपने हसार में कैद कर लिया। अब छोड़ना तो नामुमकिन बन गया है। लड़की करब ने प्यार से उसके चेहरे पर बिखरी चंद लट्टुओं को संवारा था। करब आप खाना नहीं खाएंगे? वो अपने पार से उसका ध्यान भटकाना चाहती थी। फिर वक्त तुम्हारी कुर्बत की प्यास पागल कर ये ना सिर्फ लब लहजा बहका था, बल्कि वो बहकी बहकी हरकतें भी करने लग पड़ा था। अदन उसकी बढ़ती शोह जसारतों पर घबरा उठी थी। आप अकब आपने उसने सीने पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश की थी, मगर उन लम्हों की गिरफ्त में कैद होता उसके चेहरे पर झुकता उसकी बोलती बांध कर भाग गया था। वो तो काटो तो बदन में लहू नहीं की तरह सुन हो गई थी। वो कुर्बत के मदहोश को नशे में डूबता हर हाथ पार कर रहा था। अदन की हर मज़ाहमत उसकी बाहों में दम तोड़ती चली गई। जो दीवाना वार उसके एक एक नकूच को चुमता अपना हर हक जमाता चला गया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते उस पर झुका जो मुकम्मल स्पुर्दगी उसे बख्शी आंखें मूंद गई थी। एक बारिश बाहर हो रही थी तो एक बारिश अंदर हो रही थी, जो अदन के वजूद को अपनी मोहब्बत से भिगोती चली गई, और उसका पूर चाहत की बारिश में भीग कर निखर गया था। रात को देर से सोने की वजह से उसकी आँख भी काफ़ी देर से खुली थी। बालों में हाथ फेंटा उठा तो एक निगाह अदन की तलाश में पूरे कमरे दौड़ाई, मगर वो कहीं ना थी। बैठ से उठकर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। जब 10 मिनट बाद फ्रेश होकर आया तब भी अदन को कमरे में ना पाकर कुछ हैरान होता टॉवल को स्टैंड पर रख कर बाहर आया तो निगाह अदन पर पड़ी जो येलो सूट में निकली निकली ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी। नम बाल पुष्प पर बिखराए मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए कुछ
مضطرب سی لگی تھی۔ عدن بہت نرم پکار تھی مگر وہ پھر بھی ڈر کر اچھلی تھی۔ گود میں بڑا موبائل زمین پر سجدہ ریز ہوا تھا۔ اکڑ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو پہلے کچھ گڑبڑائی تھی، پھر شرم سے سپٹی نظر کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی۔ اکڑ چوہان اس کے قریب آیا، زمین پر بڑا موبائل اٹھا کر صوفے پر رکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ تم اب میری طرف دیکھ سکتی ہو، ویسے شکل اتنی بری بھی نہیں میری۔ وہ اس کے مسلسل جھکے سر پر چوٹ کر گیا۔ نہیں، وہ کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائی تھی مگر اس کی شریر آنکھوں کو دیکھ کر پھر سے لال انار ہو گئی، تو اس کی شرمائی کیفیت اور اداؤں سے محفوظ ہوتا اس کی خوشبو بکھیرتے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ بہت ظالم ہو جو اپنی ایک ادا سے ہی میرے ہوش و حواس چھین لیتی ہو۔ بوجھل لہجے کی گمبھیرتا نے عدن کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑا دی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے پھر سے قریب جا رہی تھی جو اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ بہت جان لیوا قربت تھی جس میں پھر سے وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ دل تو کرتا ہے تو میں اپنے سینے میں قید کر لوں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں اکرم چوہان کا جینا اب تمہارے بغیر مشکل ہو جائے گا۔ دل میں اتر کر روح میں اترتی جا رہی ہو یار۔ اس کی نیلی آنکھوں کو باری باری چومتا وہ اپنی ہار کا اعتراف کر کے جو بڑی مشکل سے اکرم سے خود کو آزاد کرواتی اٹھی تھی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، آپ آ جائیے، بنا دیکھے بولتی وہ چلی گئی۔ اکرم چوہان کو اس کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کہیں ناراض تو نہیں کہ میں نے عدن کو اس کے پاپا کے مان جانے تک ٹائم دیا تھا؟ یہ سوچ آتے وہ خود کو کوس کر رہ گیا۔ کیوں جذبات میں آ کر وہ بنا اس کی مرضی پوچھے اپنا استحقاق جما گیا تھا؟ منانا پڑے گا ورنہ اس کا روٹھنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔ قدرت ہٹک کی اداؤں نے آہل اپنا تیر مرتکبی یزدانی کے سینے میں پیوست کر ہی لیا تھا۔ اب بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے قریب لاتے ایک دوسرے کا کام آسان کر رہے تھے۔ تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا مجھے؟ قدرت کے سوال پر مرتکبی نے کندھے اچکائے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ اب پوچھ رہی ہوں تو بتا دو۔ بتانا کیوں ہے، اب ملاقات ہی کرواؤں گا تاکہ اب اس سے آگے بات چلائی جائے۔ مرتکبی کی مبہم اشارے پر دل ہی دل میں تمسخر اڑاتی بظاہر مسکرائی۔ اوکے کیوں نہیں، تم بھی آرمی والوں کے ساتھ بہت دوستی کر کے بیٹھے، کیوں تمہیں آرمی والے نہیں پسند ہیں؟ جواب دینے کے بجائے سوال داغا گیا۔ مجھے پاک آرمی سے بہت پیار ہے پر مجھے آرمی والے زہر لگتے ہیں۔ اس کی عجیب غریب بات پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا جو آرام سے پاستہ کھانے میں مصروف تھی۔ شکر ہے تمہیں میں زہر نہیں لگتا، بے احتیاط زبان سے نکلا۔ تو تم کون سا آرمی میں ہو؟ آرمی والے کا دوست تو ہوں نا؟ اس نے بات سنبھالی تھی اور کن نقیصوں سے دیکھا جو ساتھ ہلاتی دوبارہ کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپا رہے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا دیے تھے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی اصلیت جانتے تھے اور دونوں اس چیز سے واقف نہ تھے۔ بیوقوف ٹارگٹ ملا ہے، اس بار وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دشمن اوپر سے بیوقوف، کافی مزہ آنے والا ہے۔ کیپٹن مرتکبی یزدانی اس کی آنکھوں میں بھی تمسخر تھا۔ ایک تو جسے دیکھو جہانا جہانا کرتا پھر رہا ہے، جہانا اتنی فارغ نہیں کہ صاحب کے بلانے پر دوڑی چلی آئے۔ ہاں، وہ اپنے بالوں کو چٹکے سے پیچھے کرتی سامنے موجود گارڈز کو گوننے لگی۔ تمہیں تو اس چیز کا شکر کرنا چاہیے کہ سلطان نے تمہیں خود یاد کیا۔ لوگ تو سلطان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے اسے اس کی خوش قسمتی سے آگاہ کیا تھا۔ تو جہانا بھی کوئی معمولی ہستی نہیں، دبئی کے شہر تک میرے دربار لاتے ہیں۔ تم لوگوں کا سلطان کیا چیز ہے؟ وہ سلطان کی ان دیکھی پرسنالٹی سے ذرا متاثر نہ تھی۔ دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کے سلطان ویلا میں روکتے ہی دونوں اترے اور اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ بڑی گرمی ہے، امبریلا میرے سر پر کر دو ورنہ میرا کلر خراب ہو جائے گا۔ وائٹ روز پر اپنی اونچی ہیل سے ٹک ٹک چلتی اپنے آرٹیفیشل بالوں کو ہاتھ میں گھماتے خود کو شاید مسلور تصور کر رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا سلطان نے اس شی میل کے اندر دیکھا کیا؟ بس یہی کہ اپنی ہجروں کی پارٹی کا گروہ ہے یہ، بس اس کے پیچھے چلتے دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا جو وہ کب سے سوچ رہے تھے۔ صرف پارٹی کا نہیں، گینگ کا گروہ ہے یہ، اور رائے صاحب کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ دوسرے کی اطلاع پر وہ سر ہلا گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پھر صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے
پالتی پالتی مار کے ان گارڈز کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جلدی بلاؤ اپنے سلطان کو، اتنا فالتو ٹائم نہیں میرے پاس، رات کو کسی فنکشن بار بھی جانا ہے مجھے، اور ہاں کوئی ٹھنڈا منڈا بھی پلاؤ مجھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے پان کی پوریاں نکال کر منہ میں رکھ لی اور پان کو کھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے شاید سوٹی بوٹی سلطان ہی چل کر آ رہا تھا۔ 60 کی عمر کا وہ آدمی اس کے قریب آ کر رکتوں سے دیکھنے لگا جو بے تاثر چہرہ لیے پان کھانے میں مشغول تھی۔ سلطان نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ پنک سوٹ میں دوپٹہ گل میں ڈالا تھا، چہرے کا گندمی رنگ چسپا میک اپ کی تہ جمائی ہوئی تھی، آنکھوں میں لمبا سا کاجل، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز اور ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں، آرٹیفیشل بالوں کو چٹیاں آگے کی وہ اپنے خلیے سے ہی اپنی ذات کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ تو تم ہو جہانہ نور بازار کا گروہ۔ سلطان اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوا۔ جب ساری خبر ہے تمہیں تو پوچھتا کاہے کو ہے، کام کی بات پڑا۔ ملازم کے ہاتھوں جوس کا گلاس لیتے ہوئے کچھ رکھائی سے بولی تھی۔ سلطان کو اس کا انداز کچھ ناگوار گزرا تھا، مگر وہ اپنے فائدے کے لیے گدے کو باب کیا خود بھی گدھا بن جایا کرتا تھا۔ لوگ صرف تیری ظاہری شکل کو جانتے ہیں پر میں تمہاری اصل شکل سے بھی واقف ہوں جہانہ۔ سلطان نے اپنی سگریٹ جلائی۔ بتا کیا ہے اصل شکل میری؟ اس کا وہی انداز تھا پورے اعتماد، یہی کہ تم رائج کے ساتھ اس کے ہر الیگل کام میں ملوث ہو، چاہے وہ بچوں اور لڑکیوں کی سمگلنگ ہو یا 2 نمبر اسلحہ اور سفید پاؤڈر کی بات ہو۔ اب کی بار وہ چونک گئی تھی، وہ اس کا چونکنا سلطان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ اجمل بٹھا نے۔ سنا ہے ورائز کے مال کو ہر چیکنگ پوسٹ سے بحفاظت نکالنا صرف تمہارا کام ہے، یہی بات مجھے متاثر کر کے تم جانتی ہو جہانہ۔ آج کل بہت سختی ہوئی ہے، آرمی اس دفعہ خود پاکستان کے اندر کے حالات کا جائزہ لیتی ایکشن لے رہی ہے، اور پچھلے 1 ماہ سے مجھے مال بھجوانے میں بہت مشکل آ رہی ہے اور میں بنا کسی کی نظروں میں آئے ہر کام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان سگریٹ کو جوتے سے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ورائج کو چھوڑنا پڑے گا پھر تو، وہ بڑبڑائی، مگر اس کی آواز سلطان کے کانوں تک بخوبی پہنچ گئی تھی۔ اسے چھوڑنے کا انعام بھی دوں گا اور اسے سے ڈبل پیسہ ملے گا۔ سلطان کے لالچ دینے پر اس کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ ٹھیک ہے سلطان، پر تم کبھی مجھ سے فرار نہیں کرو گے، ورنہ جہانہ اگر کام آ سکتی ہے تو کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی اور سلطان اپنے فاتح کو کبھی لات نہیں مارتا۔ بے فکر ہو، سلطان نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، اس نے کچھ نوٹ اس کے آگے ٹیبل پر رکھ دیے۔ ذکی سلطان سے ملنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اجمل بٹھا نے اسے کال کر کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ سلطان ابھی دبئی چلا گیا، واپسی 10 دن کے بعد ہوگی، اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا ذکی۔ اجمل پٹھان کے بعد ذکی کو بدمزہ کر کے اوکے ٹھیک ہے، کال بند کر کے اس نے ورائج کا نمبر ملایا تھا۔ کیا بنا ذکی؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ سلطان پاکستان سے باہر، اب 10 دن لگ سکتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، تب تک تم اپنا کام کرو۔ ابھی رات تک تو پاکستان میں تھا، وہ ضرور کسی ڈیل کی وجہ سے گیا ہوگا۔ ہاں کیونکہ اگلے ماہ دبئی میں صحرائی کیمل ریس ہے اور تمہیں پتہ ہے اس ریس کے لیے بچے اور لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو اس بار سلطان فراہم کرے گا۔ ذکی کے پاس ساری انفارمیشن تھی، اور کیسے تھی یہ تو ورائج بھی نہیں جانتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر اب ویٹ کرنا پڑے گا۔ ورائج کے کہنے پر ذکی نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا۔ جو بھی کرنا ہے اس 1 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ جب وہ کچن میں آیا، عدن ناشتہ ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ اقرب کرسی کسی کا بیٹھ کر اور نظریں اس پر مرکوز کر رہی جو ہفا اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ عدن اس کے اس طرح دیکھنے پر پتلی ہونے لگی تھی۔ خانسامہ کے جانے کے بعد اقرب اٹھ کر اس کے پاس چلا جو فریج سے جوس نکال رہی تھی۔ کیا ناراض ہو؟ جگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر شیلف پر رکھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ انداز کچھ نروٹھا سا تھا۔ کیا کہا؟ مجھے کیا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار تمہاری اس گریز سے، تو اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، تو یہ کہ مان جاؤ پلیز، کیا جان لوگی؟ بوجھل آواز میں کہتا اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ عدن نے گھوٹے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اور قریب ہو گیا۔ اب پھر سے تانگ کر ہے اقرب؟ اب صلح ہو گئی ہے؟ اب تو تانگ کر سکتا ہوں نا میں؟ مسکراتے لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو کس نے کہا صلح ہوگی؟ اس کے ہساٹ سے نکل کر جگ شیلف سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ تو کیا نہیں ہوئی؟ ویسے بھی عدن اگر تم انصاف کرو تو قصور تمہارا بھی تھا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت۔ عدن نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جب بات سمجھ میں آئی تو سربراہ کا صلح ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ اقرب کہہ لگا کہ ورائج کو جب جہانہ کے سلطان کے ساتھ کام کرنے کی خبر ہوئی تو وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو جہانہ؟ شاید وہ ابھی بھی
پیش کی تو جہانہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جہانہ کو جہاں فائدہ نظر آئے گا وہیں جائے گی برائت۔ بھی تو یہی تم بھی تو یہی کرتے ہو نا؟ ہاں، پر میں بھی تو تمہیں فائدہ دے رہا تھا۔ ہر فائدے میں صرف 10% اور وہ سلطان 40% دینے کو تیار ہے۔ میں تو کہتی تو بھی سلطان سے ہاتھ ملا لے، فائدے میں رہے گا۔ اپنے بڑکیلے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں جلاتی ورائج کو غصہ دلا کہ تم جانتی کہ سلطان ہمیشہ میرا دشمن رہا، اس وجہ سے اجمل پٹھان کے ساتھ میری لڑائی ہوئی اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کے لیے کام کروں۔ غصہ کاہے کو ہوتا میرے لال، میں تیرا کام بھی کر دیا کروں گی اور اس کا بھی، تو ٹینشن فری ہو جا میرے شکر پاڑے۔ جہانہ اس کی سرخ رنگت کو لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلطان تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ ارے سلطان سے ڈرتی میری جوتی جہانہ کی اپنی ٹوڑ ہے، مجھے لوگوں کو انگلی پر نچانا ہو باتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا جس پر برائے متاثر ہوتا مسکرا دیا۔ ارے شبو، برائے سائیں کو کوئی ٹھنڈا منڈا پلا۔ اٹھتے ہوئے شبو کو کہہ اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ عدن کو شاپنگ بار جانا تھا، کر بکار نہیں تھا، اس لیے اس نے صدف آبا کو کال کر کے بلایا۔ ساتھ ان کے بیٹے احمد اور اسد بھی چلے آئے۔ ممانی جان، ہمیں آئس کریم کھلائیے۔ مال کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں آئس کریم کا شور مچانے لگے۔ عدن بہلا پھسلا کر جیسے تیسے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ صدف آپا نے اپنے گھر کی گروسری کی خریداری کرنی تھی، ان تینوں کو جانے کا کہہ دیا تو عدن ان دونوں کو ساتھ لیے آئس کریم بار چلی آئی۔ تم دونوں یہاں اپنی اپنی پسند کا فلیور آرڈر کرو، میں یہ شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھا ہوں، ذرا دھیان سے۔ اوکے۔ ان کو گلاس وال کے پاس والی ٹیبل پر بٹھایا، دونوں نے سر اسپات میں ہلایا۔ عدن مال کے باہر کھڑی گاڑی کے پاس شاپنگ بیگز گاڑی کے اندر رکھ دی۔ جب وہ کچھ دیر بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو ایک فقیر اچانک اس کی راہ میں حال ہوا۔ اللہ کے نام پر کچھ دیتی جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ سہاگن رکھے، آباد رکھے۔ بنا فقیر کی دعاؤں پر غور کیے وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی اپنی بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ لو بابا۔ لال نوٹ نکال کر اسے پکڑایا اور احمد اور اسد کی طرف دیکھنے لگی جو گلاس وال کے اس پار بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اللہ تمہیں بھی اس طرح کے بچے دے، آمین۔ وہ فقیر اس کی نظروں کے تعاقب میں اسد لوگوں کو دیکھتا ہوا اپنے ذہن کے مطابق دعا دینے لگا، جس پر عدن گڑبڑائی۔ پھر اس نے کچھ گھونٹ کر اس فقیر کو دیکھا اور پھر ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ ڈھیر ساری شاپنگ بیگ پکڑ کر آئی تو اکرم چوہان کو لاؤنج میں ہی بیٹھے پایا۔ دیکھو تو گھر میں بیٹھے ہو، اتنا نہیں ہوا کہ بیوی کو شاپنگ کروا لاؤ؟ صرف آپا نے گرا جو احمد و اسد کو پیار کر رہا تھا۔ کچھ ضروری کام تھا، دوسرا آپ کی بابی صاحبہ نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ ہر کام کو لات مار کر ان کے ساتھ جاتے ہم۔ وہ عدن کو دیکھتا ہوا بولا جو صوفے پر بیٹھی ہیل سے پاؤں آزاد کر رہی تھی۔ شوہر ہاؤس کے بن کہے ہر ضرورت پوری کرو اس کی، اس چیز کا تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ صدف آپا سے سرزنش کرتے کچن کے چلے گئے۔ اکرم نے عدن کو دیکھا جو چپ سی بیٹھی اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ اکرم اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کے پاؤں سے ہلانے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹ کی۔ جب شوہر تھک کر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال کرتی ہے۔ اب تمہارے پاؤں ہیل کی وجہ سے درد کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو نرمی بھی نہیں بخش سکتا؟ بہت نرم اور میٹھا لہجہ تھا۔ عدن کتنی دیر ہی اسے دیکھتے ہی پھر صدف آپا کو آتے دیکھا وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن جاؤ فریش ہو کر آؤ، ہنسامہ نے ڈنر ریڈی کر لیا ہے۔ صدف آپا کے کہنے میں وہ سارا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگر تم بھی آ جاؤ احمد اور اسد، چلو منہ ہاتھ دھو کر آؤ تم دونوں بھی۔ اور ہاں احمد، میرے بیگ میں تمہاری الرجی ٹیبلٹ ہے، وہ یاد سے کھا کر آنا۔ صدف آپا تینوں کو کہتے پھر سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ مجھے نہیں کھانی وہ۔ احمد نے مبصرہ کیوں نہیں کھانی؟ کھلاتا ہوں آپ کو۔ کہاں ہے آپ کی ماما کا بیگ؟ وہ بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر صوفے پر پڑا ہینڈ بیگ پکڑ کر اس کی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا، مگر جو چیز اس کے ہاتھ لگی تھی وہ اس کے چونکنے کا باعث بنی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی۔ موبائل سے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں انوار صدیقی کو دیا گیا ٹائم پورا ہو چکا تھا، تبھی وہ اسے آتا دکھا دیا۔ اتنی دیر تمہیں یہاں میرے پہنچنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے تیز لہجہ اختیار کر کے، تمہیں تو پتہ ہے ٹریفک مسئلہ، حد سے زیادہ مجھے نہیں سننا، لاؤ دو مجھے جو پاپا نے بھیجا ہے۔ وہ اس کی بات کرتی ادھر ادھر دیکھتی بولی تو انوار صدیقی نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پیک اسے تھما دیا۔ کیا تم اس چیز کو اس تک پہنچا سکتے ہو؟ انوار صدیقی کی بات ایک تمسا ہر بڑی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی۔ تم شاید ابھی حائمہ رائے سے واقف نہیں ہو صدیقی، اپنے دشمن کو اس کے بل میں جا کر مارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے بعد بار انوار صدیقی بھی مسکرا دیا۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، کہتے ہوئے وہ واپسی کو چل دی۔
दूल्हे अदर ने बीजान और शहनाज बेगम से बात करके मोबाइल अकड़ को थमा दिया और खुद उसके लिए काफ़ी बनाने लगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे तो फिर ही हम लोग आप लोगों के आने तक खुशखबरी का अरेंज कर देंगे ना। अकड़ ने मुस्कुराते हुए अदर की तरफ देखा जो उसकी बात का मतलब समझने से हो गई थी। अकड़ बात मुकम्मल करके उसकी तरफ मतवजा हुआ। पता है मामा क्या बात करी थी? अकड़ के सवाल पर वो सटपटा कर रही क्योंकि जो बात शहनाज बेगम ने अकड़ से की थी वो उससे भी की थी। आप ये काफ़ी लेना कि जब भी मैं रोमांटिक मूड में आता तो मेरी तवज्जो खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ क्यों मबज़ूल करवाती हो। अकड़ में उसकी बात बदमज़ाक होता बदल अदल मुस्कुरा दी। आप तो हर वक्त रोमांटिक मूड में ही होते हैं। फ़ायदा मेरे अकेले का रोमांटिक मूड में आने का। मूड तो तुम्हारा ही देखना पड़ता है। मैंने सुना था फौजी बहुत रोमांटिक होते, आज देख भी लिया। वो रवानी में बोलती उसे चौंका गई। तुम्हें किसने बताया कि मैं फौजी हूँ? अकल्ब के संजीदा अंदाज बवटक ठटकी। उस अदब आपा ने आपको बुरा लगा कि अरे बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, मैं तो खुद तुम्हें अपने प्रोफेशन के बारे में बताना चाहता था, पर कभी फुर्सत में तुम मेरी बीवी हो, मेरा लिबास, तुम्हें तो सब पता होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर क्या करता है और क्या नहीं। अकल्ब ने उसका हाथ पाकर कर्नल में से कहा था। वो मुस्कुरा दी, वरना तो वो डर गई थी कि शायद उसे बुरा लगा था उसका साफ जाना। अच्छा तो हम क्या बात कर दे? कुछ भी नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब सो जाना चाहिए। वो उठ कर बड़वाई। अकड़ ने भी उसकी पैरवी की थी। एक तो यार तुम सोती बहुत हो। कहाँ सोती हूँ अकब? वो लेटे लेटे उठ बैठी। रात को शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं रात सोने के लिए थोड़ी होती है। अकड़ ने उसे अपने करीब किया था। शायद आपको इल्म नहीं कि रात सोने के लिए ही होती है। उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर हटाने लगी। वो तो शादी से पहले होती है। मैं आंख दबाई थी, उस होती आंखों पर बाजू डालकर लेट गई। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? और कर्व के बाद वो आंखों से बाजू हटाकर उसे देखने लगी जो पहले के बरस से कुछ संजीदा था। क्यों पूछे हैं? मेरे ख्याल में हमें बच्चे के मतलब अब सोचना चाहिए। कर मैंने गौर से उसके शर्माए रूप को देखा था। सोच जाइए आप। नहीं पहले बताओ, अगर तुम अब भी बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं पढ़ना चाहती तो हम वेट करेंगे। अदर ने कर्व की बात पर नफी महलाते हुए अपना सार उसके सीने में छुपाया था। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है कि अकर्ब ने मुस्कुराती आंखों से देखा कि अब आप सो जाइए। उसके कहने पर अकर्ब हंसा था। आपके इस इकरार के बाद अब नींद तो नहीं आ गई, इसलिए अब आपको मेरे मूड का ख्याल करना पड़ेगा। अकर्ब में लाइट आकर उसके गिर्द अपना हंसा टांग किया था। मुझे मेजर रज़ा से मिलना है। मुतकबी यज़दानी सीधा उनके हेडक्वार्टर आया। मेजर रज़ा चौहान इस वक्त बिजी हैं। चौकीदार की इत्तला पर वो गहरा सांस भरता इंतज़ार करने लगा और फिर 15 मिनट के इंतज़ार की मुशक्क़त के बाद उसे अंदर बुला लिया गया। कैप्टन मुतकबी आपसे जब कहा था कि मिशन के दौरान आप मुझसे नहीं मिल सकते तो फिर भी आप अकबर चौहान ने साहत नज़रों से देखा। सॉरी सर, असल में एक खबर ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। क्या? मेजर अकबर रज़ा ने उसे बैठने का इशारा किया। अकबर हटक के बारे में बात करनी थी। कुरत हटक के बारे में बात करनी थी। कौन कुरत? कुरत हटक अकबर के सवाल नजरें उसकी तरफ उठी। अनवार सिद्दीकी के लिए काम करती आर्मी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती है। उसका अगला टारगेट मैं हूँ, तो नज़र रखो उस पर और साथ खुद टारगेट बनने के बजाय उससे अपना टारगेट बनाओ। अकबर चौहान की बात में जो इशारा था वो समझता हुआ सा ला गया। हाइमा राय को कुछ पता चला? अकबर चौहान के पूछने पर मुतकबे ने अब तक की हासिल की सारी मालूमात उसके गोशो गुजार की। उस रात हाइमा राय मर गई थी या बच गई थी, इस राज से पर्दा सिर्फ एक शख्स उठा सकता है, वो है बारी। पर उसको ढूंढने में हम अभी तक नाकाम हैं। बारी? अकबर जेरे लब बड़बड़ा, फिर उठता हुआ विंडो के पास आकर खड़ा हुआ। बारी उस रात वहाँ गया तो था, पर क्या जिंदा वापस आया ये भी किसी को नहीं पता। मुंह तक भी उठ खड़ा हुआ। तुम हाइमा राय को फिलहाल छोड़ दो और अनवार सिद्दीकी का पता लगवाओ। असल शक्ल कौन सी है अनवार सिद्दीकी की ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बारी को जो अनवार सिद्दीकी मिला था वो कोई और था। अदन को तंग करने वाला अनवार सिद्दीकी और था, और कुरत हट्टा के साथ जो तस्वीर में देखा वो कोई और था। मुझे असल वाला अनवार सिद्दीकी चाहिए। ओके, मैं 2 दिन तक पता लगवाता हूँ। मूड तक भी निगाह और उसे सलूट मारता बाहर चला गया, जबकि अकबर चौहान की पुरसोच नज़रें हमादाई की तस्वीर पर उलझ गई। आज अकबर चौहान की सालगिरह थी। ये बात दूर अदन को सदर पापा से मालूम हुई थी और वो अकबर को सरप्राइज़ देने का सोची मुस्कुराती सदर पापा से मिलकर प्लान बनाने लगी। जब तक पापा जिंदा थे वो हर साल अपनी बर्थडे बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करता था।
مگر 5 سال ہو گئے پاپا کی ڈیتھ کو، اس کے بعد تو وہ بالکل بدل کر رہ گیا، یہ تو تم سے شادی کے بعد پھر سے جیسے پرانا اکرب جا گیا، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اکرب پھر سے اپنی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرے، بالکل پہلے کی طرح۔ وہ مسکرا کر عزم سے بولی، صدف پاپا کو خوشی سے نہال کر گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر آج کی رات تم اس کے لیے اسپیشل بناؤ، کل کا دن ہم سب مل کر اس کے لیے اسپیشل بنائیں گے۔ صدف پاپا کی بات پر وہ ایگری ہو گئی، سامان کی لسٹ بنانے لگی، پھر ڈرائیور کو لسٹ تھمائی، مگر کچھ سوچ کر اس کے ساتھ خود بھی چل دی۔ وہ اکرب کے لیے گفٹ پسند کرتی تھی، تبھی کوئی لڑکی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ عدن نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، پھر اپنی جگہ گفٹ پر مبذول کے شاپ کیپر کو پیک کرنے کا کہہ کر بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ او تو شوہر کے لیے گھڑی پسند کی جا رہی ہے، وہ لڑکی باز کو پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، جی آپ کون؟ عدن نے اشمے سے اس کے بےتکلفانہ انداز کو دیکھا، جس سوال اپنے شوہر سے پوچھنا بہت تفصیل سے جواب دے گا تمہیں کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی۔ ہائمہ رائے کو جانتی تو نہیں ہوگی تم؟ وہ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی عدن کو حیرانگی میں مبتلا کر اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کون ہائمہ رائے؟ بل یہ تو باری ہی بتا سکتا ہے تمہیں کہ ہائمہ رائے کون ہے، تمہارے شوہر کا اس سے کیا رشتہ؟ اس کی باتوں میں کچھ راز تھا جس کو دور عدن سمجھنے کی ناکام کوشش کرتی، پیمنٹ ادا کرتی وہاں سے چل دی۔ ارے مسز اکرب چوہان، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکی، اور آپ کو مجھے تانگ کرنے کا مقصد؟ اب کی بار عدن جھنجھلا کر کہہ اٹھی، جس پر وہ مسکرائی، یہ بھی جا کر اپنے شوہر سے پوچھنا، کیونکہ وہ بہتر بتا سکے گا آپ کا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق، یہ بھی اپنے شوہر سے پوچھنا۔ اس کے چہرے پر پر اسراریت بڑی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ ہائمہ رائے ہوں آپ، یہ باری سے پوچھنا۔ اب یہ باری کون ہے؟ عدن چڑ گئی اس فضول سی بحث سے۔ باری؟ ارے تمہیں نہیں پتا؟ کمال ہے، کیسی بھی ہو اپنے شوہر کے نک نیم کو بھی نہیں جانتی تم؟ وہ طنزیہ مسکراتی وہاں سے چلی، جبکہ عدن حیران پریشان سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ گھر آ کر بھی عدن کچھ پریشان سے اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی، اور رات کو جب اکرب آیا تو وہ چاہنے کے باوجود بھی اس لڑکی کا ذکر اکرب کے سامنے نہ کر سکی۔ کیا بات ہے عدن، کچھ پریشانی ہے کیا؟ اکرب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا پوچھنے لگا، نہیں تو؟ وہ نفی میں سا کی، ڈنر میں آج سب کچھ میری پسند کا بنا کیوں؟ تم نے اپنی پسند کا بھی کچھ بنوا لینا تھا۔ فروٹ رائفل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیا پتہ جو آپ کی پسند ہو وہی میری بھی ہو؟ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، آج کلر بھی میری پسند کا پہنا ہے، کیوں؟ اکرب کے لبوں پر شرارتی مسکان تھی، جیسے وہ سب جانتا ہو کہ آج اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہی ہے۔ ویسے ہی آج موسم اچھا تھا تو ریڈ کلر پہن لیا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، پانی پینے لگی، میرے دل کا موسم بھی آج بہت اچھا ہے۔ لہجہ مانی ہیز تھا، وہ تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، آپ جا کر کمرے میں آرام کر، مجھے صدف پاپا سے کچھ کام ہے، میں ان کو کال کر کے آتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو برتن اٹھانے کا اشارہ کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگر میں وہ سوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، اسے عدن کے انداز کچھ مشکوک سے لگے۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، شاید سرپرائز کے چکروں میں ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں رات کے 11 بجے تھے۔ وہ ایک نظر بند ہوتی گھڑی پر ڈال کر گہرا سانس بھرتا موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا تاکہ گھر سے دوسری گاڑی منگوا سکے۔ تبھی اس کی آنکھیں کسی گاڑی کی تیز روشنی سے چون دیا گئی تھی، آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتا وہ خود کو اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے بچانے لگا۔ اس گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے پہلے 2 گارڈ نکلے، پھر وہ تیسرا وجود نکلتا۔ اکرب چوہان کو چونکا گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ بلیک لانگ اوور کوٹ میں ملبوس، ہاتھوں اور چہرے کو بلیک ماسک میں چھپائے، سر پر ہوڈی پہنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہماری طرف سے تمہاری سالگرہ کا تحفہ، دی اینڈ میجر اکرب رضا چوہان۔ ان میں سے ایک گارڈ بولا۔ اکرب نے اس بلیک ہوڈی والے کی طرف دیکھا جس نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ اکرب بنا کسی خوف و ڈر کے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا، پھر پلک جھپکتے ہی اکرب نے پھوٹی دکھاتے ہوئے نہ صرف ایک کک لگا کر پسٹل نیچے پھینکا تھا، بلکہ اس کو بلیک ہوڈی والے انسان کو بھی شکنجے میں لیتا اپنا پسٹل اس کے سر پر ٹانگ گیا تھا۔ تم لوگوں کی جو بھی ہوشیاری مختصر پھاڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اکرب نے دونوں کو اس پسٹل تانے دے کر وارن کیا، پھر اس وجود کی طرف نگاہ کی جو خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا، اور تمہارا کھیل ختم
اس باری کے ہاتھوں تو بچ نکلے تھے، تم پر اب اکرم چوہان کی گرفت سے خود کو نکال نہیں پاؤ گے۔ اکرم میں اس گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا، تبھی اس کے جیب میں بڑا موبائل بجنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ادن کی کال ہے، اس لیے اگنور کرتا اس کے چہرے سے ماسک اتارنے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اس کے کانوں میں ادن کی آواز پڑی۔ اکرم پلیز مجھے بچا لیں۔ موبائل کے لاؤڈ اسپیکر ساتھ ہی ادن کی آواز اسے جھنجھوڑ کے تھی۔ اکرم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک گارڈ کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کے اسپیکر سے ادن کی آواز آ رہی تھی۔ اکرم پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، پلیز اکرم آ جائیے پلیز، آپ کی بار وہ رو رہی تھی۔ اگر چاہتے کہ تمہاری بیوی زندہ رہے تو چھوڑ دو اسے، ورنہ انہوں نے موبائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اکرم کی گرفت خود بخود اس وجود پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ وجود بھی ڈر کے خود کو اس سے چھڑواتا گاڑی کی طرف آیا تھا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا تو تم سب کی لاشیں بچھا دوں گا۔ یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ تم لوگ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اکرم نے سخت لہجہ اختیار کیا، ہماری اسے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے گھر جاؤ، وہ سیب ہے۔ وہی گارڈ بولتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھر اکرم کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اکرم نے موبائل نکالا جہاں ادن کی مسڈ کال تھی۔ وہ پورٹر سے اسے کال ملاتا ٹیکسی میں بیٹھا گاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں ادن صوفے کے پاس زمین پر بیٹھی ڈھونڈنے میں مشغول تھی۔ ادن اس کے قریب بیٹھا تو اسے دیکھتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نے اس کی پیشانی چوم کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ہاں، روتے ہوئے سر ہلایا۔ شکر میری جان نکل گئی تھی ادن، میں ہر محاذ پر ہر حال میں لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں اب خود کو بے بس تصور کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے پروفیشن میں اپنی فیملی کو نہیں لانا چاہتا، مگر آج پہلی بار وہ لوگ میری فیملی میرے گھر تک پہنچ گئے، جو میرے لیے ناممکن سی بات ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود باہر جانے لگا تاکہ چوکیدار سے گارڈ ساری جانچ پڑتال کر کے اسے وہ لوگ اتنی ہائی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اس گھر تک ادن تک کیسے پہنچ گئے۔ ادن کو دیکھنے اس کی پریشانی میں وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ اب اسے ٹھیک حالت میں دیکھ کر وہ پرسکون ہوتا اپنے اصل جون میں واپس آیا تھا۔ میجر اکرم چوہان کے گھر میں گھسنا ممکن تو نہ تھا، پھر وہ لوگ کیسے؟ بہت سارے سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ ادن سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت کا اندازہ لگاتا سب کینسل کرتا وہ باہر مین گیٹ پر آیا۔ پر ان سے ملنے والی اطلاع پر وہ چونکا تھا۔ ہم سب گیٹ پر تھے، کوئی مشکوک افراد اس طرف نہیں ہے، بس بیکری والے ایک لڑکا اور لڑکی تھی، وہ بھی ادن بی بی نے کیک کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ وہ کیک کی ڈیلیوری کرنے آئے لڑکے کو ہم نے روک لیا، لڑکی کو جانے دیا۔ 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس چلی گئی۔ ان سب کے دوران اندر کیا ہوا ہمیں نہیں پتا۔ گارڈ اور سیکیورٹی کیمرے تو آپ اپنی جگہ پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے دشمن کو اپنی بیوی تک جانے دیتے؟ جو بھی ہوا ان بیکری والوں کے بہبود کی وجہ سے ہوا۔ کے بعد اکرم جو کچھ سوچنے میں مگن تھا سہلاتا ہوا سیکیورٹی روم میں گیا۔ کیمروں نے CCTV فوٹیج دیکھی جس میں گیٹ پر موجود اس لڑکی کی شکل تو صاف نظر آ رہی تھی، مگر لڑکی کیپ میں سر جھکائے اندر جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی انگوٹھی اکرم کو ٹھٹنے پر مجبور کر کے ہیما رائے زندہ ہے۔ حیرت ہی مرتکب بھی یزدانی اور قرۃ ہٹک رات کے اس وقت کافی شاپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے جب قرۃ ہٹک کے سیل پر انوار صدیقی کی کال آئی۔ وہ ایک نظر مرتکبی پر ڈالتی کال بند کر گئی۔ کس کی کال تھی قرۃ؟ مرتکبی اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگا۔ کسی دوست کی کال تھی، تمہارے ہوتے مجھے اس ٹائم کسی کی کال سننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وقت صرف تمہارا ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پیار سے اپنا لمس چھوڑ گئی۔ تمہاری یہی باتیں مجھے دیوانہ بنا رہی ہیں، ایک پل کی جدائی بھی بڑی جان لیوا لگ رہی ہے۔ میرا دل تو اب مجھے شادی پر اکسانے لگا ہے۔ اگر وہ اداؤں کی کھلاڑی تھی تو مرتکب یزدانی باتوں کا بہترین کھلاڑی تھا۔ دو آنکھیں مسلسل ان پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس چیز سے یکساں انجان تھے، تو روکا کس نے ہے؟ کر لو شادی، تو دو پھر ایڈریس اپنے گھر کا، کل ہی اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں۔ وہ فوراً سے بیشتر راضی ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مرتکب؟ ابھی تو پوری زندگی شادی کے لیے پڑی ہے، تم پہلے مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، قرۃ نے کہتے ہوئے اپنے موبائل پر آئے میسیج کو بڑا کوئی تم پر فوکس کر کے بیٹھا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام کرو، نکلو یہاں سے۔ میسیج پڑھ کر موبائل کو ہینڈ بیگ میں رکھا مرتکب کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، گھر والوں سے بھی ملوا دوں گا، کل یا پرسوں لے کر چلتا ہوں تمہیں، اوکے، مجھے کال پر بتا دینا تاکہ
میں تیاری کر لوں۔ آہر پہلی دفعہ ان سے متعارف ہونا ہے، کافی کا آہری گون بڑھتے ہوئے بات ختم کی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملتے ہیں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، باہر تک تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں میں۔ پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھتا، وہ بھی اس کے ہم قدم ہوگا جو باریک بینی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اپنی گاڑی میں بیٹھی کافی بار سے کچھ فاصلہ طے کر کے گاڑی روکتی، بیک مرر سے اس وجود کو اپنی طرف آتے دیکھتی، گہرا سانس بھر کر رہے گی۔ کیا بنا آنے والا سراپا سوال تھا۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد جس راستے سے سلطان اپنا مال دبئی پہنچانا ہے، اس راستے کی ساری سیکیورٹی میجر اکبر چوہان کے ذمے ہے، اور مرتکب یزدانی بھی میجر اکبر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ قدرت نے اب تک کی ساری انفارمیشن اس کے گوش و گزار کی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انوار صدیقی خوش ہوا۔ یزدانی کو مجھ پر شک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ انوار صدیقی کی اصل شکل تلاش کر رہے ہیں۔ قدرت کی بات پر وہ کہہ کر لگا گیا، اور اس تلاش میں وہ پوری طرح ناکام ہوں گے، کیونکہ انوار صدیقی اصل میں تو خاموش۔ قدرت ڈارلنگ، تم نے شاید سنا نہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ انوار صدیقی کی آنکھوں میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ قدرت مسکرا دی، اب اقرار چوہان بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور مرتکب یزدانی بھی۔ جب ہمیں دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس یہ 10 دن نکل جائیں، پھر نہ اکبر چوہان رہے گا اور نہ ہی اس کا بھائی۔ انوار صدیقی کی آنکھوں میں اکبر چوہان کا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اکبر پورے گھر کا جائزہ لیتا، جو ہی پورچ میں آئے ایک چیز پر نظر پڑتے نہ صرف اس کے قدم رکے تھے، بلکہ اس کی نظر بھی ساکت ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنی حبیب بھائی کے پاس آیا تھا، جو اپنی اصلی شکل کھو چکی تھی۔ کس نے بڑی بے دردی سے اس پر اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنا غصہ نکالا تھا۔ اپنی پسندیدہ حبیب بھائی کا یہ حشر دیکھ کر وہ سختی سے لب بند کر گئی۔ اس کے پاپا نے اسے گفٹ کی تھی۔ اسے ریس بہت پسند تھی، جس کی وجہ سے رضا چوہان نے اسے بائک گفٹ کی تھی، جو اکبر کو اپنی جان سے بھی پیاری تھی۔ کیا ہوا اکبر؟ او نو! عدن اس کا انتظار کرتی کمرے میں تھی کہ اسے غائب پا کر اس کے پیچھے باہر چلے گئی، مگر اسے ساکت بھائی پر نظریں جمائے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ سب اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات دیکھتی، الفاظ منہ میں ہی دو گے جو آگے بڑھتا بائک پر لگی چٹ کو اتار کر پڑھنے لگا۔ یور برتھ ڈے گفٹ باری فرام ہائمہ رے۔ وہ ان سطروں پر نظریں پھیرتا برداشت کے بہت سے مراحل طے کر گئی۔ یہ میرے پاپا کی طرف سے دیا گیا آخری گفٹ تھا، جو مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس کو جب بھی دیکھا پاپا یاد آئے، اور دشمن نے اس پر ہی وار کر دیا۔ خیر، دشمن تھا نہ، ہر احساس یاری، پر دشمن کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ دل گرفتگی سے بولتا بائک کو دیکھنے لگا، جسے مرمت کر کے شاید پہلی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ کیا کس نے؟ جس نے بھی کیا، اس نے اپنی نفرت کی انتہا دکھا دی مجھے کہتے ہوئے۔ اس کی نظریں لوہے کی راڈ پر پڑی، جس کی مدد سے بائک کی حالت کی گئی تھی۔ دشمن جتنا بھی شاطر دماغ تھا، پر پھر بھی بہت بڑی غلطی کر گیا۔ عدنان، تم جا کر سو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پر وہ کیک اتنی بڑی برتھ ڈے سیلیبریشن ہو تو گئی، باقی کی صبح سے ہی تم جا کر سو جاؤ۔ اب کی بار وہ کچھ تہلا ہوا تھا، شاید اپنے اس نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالتی جانے لگی، مگر اس کی آواز پر پھر سے رکی۔ عدن جی، مڑ کر دیکھا، بے فکر ہو کر سو جاؤ، اب میں یہاں ہوں، تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ اس کے پاس آ کر اس کی پیشانی چوم کر نرمی سے بولتا اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اکبر نے پرسوچ نظروں سے اس ڈار کو دیکھا۔ ہائمہ رے تیز قدم اٹھاتی سلطان رائی کی طرف بڑھی، مگر اس کے پاس ایک عورت کو دیکھا۔ وہ وہیں رکی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد وہ عورت واپسی کی مڑی۔ ہائمہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جسے وہ عورت سمجھ رہی تھی، وہ عورت نہ تھی، بلکہ وہ مرد بھی نہ تھی۔ وہ جہانہ تھی، جو سی گرین لش پر سوٹ میں فل میک اپ کے لمبے بالوں کے ساتھ ایک ادا سے چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ جہانہ جو پٹھان سے بات کرتی باہر کی طرف جا رہی تھی، سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ یہ شہزادی کون ہے؟ رک کر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہائمہ رے سلطان کی بیٹی ہے، پٹھان نے بتایا۔ اوہ، تو یہ ہے ہائمہ رے، بہت سن رکھا ہے اس کے بارے میں۔ جہانہ مسکراتی ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوئی چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی، جو کچھ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو ہائمہ رے؟ جہانہ اپنی باریک آواز میں مخاطب ہوئی۔ ہائمہ نے دیکھا، جس کی آنکھوں میں سرد مہر کی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ بولتی جانے لگی۔ مطلب کی بات تو آپ خوب جانتی ہیں، ویسے بھی مطلبی لوگ ہماری باتوں کے مطلب کہاں سمجھیں گے؟ اس کی پشت سے آواز ابھری۔ وہ نظر انداز کرتی آگے چل دی۔
یہ کیا عجیب و غریب و معلوم تھی پاپا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی، بابا یہ جہانہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ جہانہ بڑی کام کی چیز ہے کہ بیٹا، اور آپ کے پاپا بنا مطلب تو کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اسے ساتھ لگا گے، تم سناؤ بڑے دھماکے کار ہیو میجر کے ساتھ، کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ارے میں تو بہت خوش ہوں بیٹا تم سے، اگر بھائی چوہان نہیں جانتا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح اس کی بائک کی حالت کی ہے اسی طرح میجر کی زندگی بھی برباد کر دو۔ ابھی نہیں بابا، ابھی تو میرا بدلہ پورا نہیں ہوا، دھیمی آواز میں بولی وہ سر ہلا کر اپنے موبائل پر آتی کال کو پک کرتے دوسری طرف چلے گئے۔ کیسے کر دوں باڑی کی زندگی برباد پاپا؟ اپنے باڑی کی پاپا جو ہائمہ رائے کی رگ رگ میں اتر چکا ہے۔ جب بھی اسے تکلیف دیتی ہوں میرے اپنے دل کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پر کیا کروں، جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا تو ملے گی اسے۔ آنکھوں میں آئے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی۔ ہائمہ رائے زندہ ہے؟ او مائی گاڈ، اتنا بڑا دکھ! اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے کی وہ رات کسی فلم کی طرح لہرانے لگی۔ جب وہ ہائمہ رائے کے ساکت وجود کو دکھتا اٹھا تو اس کی نظر بلیک کوٹ میں ملبوس انسان پر جس نے ہمیشہ کی طرح پسٹل اس پر تانا تھا۔ ہائمہ کو مارنے کی وجہ؟ باری نے بنا کسی ڈر اور خوف سے پوچھا۔ میرے ساتھ دشمنی کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم سلطان کے آدمی ہو اور سلطان میرا دشمن ہے، پر ہائمہ کو مارنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ باری باتیں کرتا کرتا غیر محسوس طریقے سے اس انسان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طاقت جاتا، پیچھے سے کسی نے فائر کھولا تھا، کر اگر جلدی سے سنبھلتا نہ تو گولی سیدھی اس کے سر پر لگتی اور وہ بھاگ کر دروازے کی اور میں ہو گیا۔ پھر اس کے دیکھتے دیکھتے ہی 2 آدمی ہائمہ رائے کے ساکت وجود کو اس انسان کو لے کر چلے گئے۔ باری پہلے تو ان پر فائر کرنے لگا، پھر کچھ سوچتا کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ گہرا سانس کھینتا کال پہ کٹ گیا، دوسری طرف مرتک بھی تھا۔ بگ برو، سلطان پاکستان آ گیا ہے، ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ اگر چیئر سے اٹھتا، ونڈو کے پاس آ رکا، اب پھر کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اسی پلان پر چلیں گے مرتک بھی جس پر اب تک چلتے آئے ہیں۔ 9 دن رہ گئے ہیں بس سلطان کی آزادی کی، جس دن اس نے دبئی لڑکیاں اور بچے سپلائی کرنے، اسی دن اس کا دی اینڈ، کیونکہ اس کا اب زیادہ دیر زندہ رہنا ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، انوار صدیقی کے پیچھے لگا تو ہوا ہوں پر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا۔ چھوڑ دو اس کا پیچھے، تم بس اپنے کام پر توجہ دو، کیونکہ میں نہ صرف ساری گیم سمجھ چکا ہوں بلکہ مجھے سب کے اصلی چہرے بھی نظر آ گئے ہیں۔ ہم جس سے مردہ تصور کر چکے تھے وہ زندہ ہے، ہائمہ رائے زندہ ہے، وہ سب ایک گیم تھی جس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ چوہان کے ذہن کی اسکرین پر ہائمہ کے ساتھ گزرنے کے پل کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ دوسری طرف مرتک بھی حیران ہوا، وہ تو آرمی والوں کے ساتھ گیم مہنگی پڑے گی ان کو۔ انشاءاللہ تم اب کہاں ہو؟ وہی جہاں اس وقت مجھے ہونا چاہیے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں جلد، کرب نے کہہ کر کال بند کر دی۔ موبائل جیب میں رکھتا اپنے آفس نکل گیا۔ سلطان نے ذکی سے ملنے کی خواہش کی تھی، وہ فوراً اس سے ملنے چلا آیا۔ بہت نام سن رکھا ہے تمہارا ذکی۔ سلطان اس سے مل کر حقیقتاً خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے ذکی میں اپنی جھلک نظر آئی تھی، وہی کمینہ پن، مطلبی اور لالچی۔ نام تو میں نے بھی بہت سن رکھا ہے آپ کا سلطان، جو دنیا کی نظر میں انتہائی شریف اور پروفیسر سلطان رائے ہیں۔ ذکی کی بات پر وہ کہہ کر لگا گیا۔ شریف بن کر رہنا پڑتا ہے ذکی، ورنہ یہ قانون کے رکھوالی، یہاں کی وردی والے تو ایک پل بھی نہ جینے دے ہم جیسوں کو۔ تمہیں نہیں پتا کن کن لوگوں کا ضمیر خریدنا پڑتا ہے، سیاستدانوں اور پولیس والوں کو خریدنا تو آسان، مگر یہ آرمی والے، اصل مشکل تو ان لوگوں سے بچ کر کام کرنا، اور اسی چیز کے لیے مجھے تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج سے 1 ہفتے بعد میری زندگی کا انتہائی اہم دن ہوگا، وہ ایک دن مجھے ارب سے کھرب پتی بنا دے گا۔ 500 لڑکیاں اور 206 ماہ سے 2 سال تک کے بچے، جو اس ریس کے لیے چاہیے، جو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، پر فکر مت کرنا، تم سب کو حصہ ملے گا۔ سلطان شاید زیادہ ہی خوش تھا، اس لیے پرجوش ہو کر بے تھکان بولے جا رہا تھا۔ ذکی سر ہلا گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہو کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا اور مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے اپنا ساتھی بناؤ گے تو۔
ارے کیوں نہیں، تم تو اپنے یار ہو، اب اور سلطان جادو کا یار ہے۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ اجازت لیتا اٹھ گیا۔ جہانا جو سلطان کے پاس آئی تو اس گہری نگاہوں سے دیکھتے سلطان سے ہم کلام ہوئی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ کہیں دیکھا ہے میں نے، ذکی ہے، کافی اچھا انسان ہے، دیکھ رکھا ہوگا کہیں تم نے۔ سلطان ان سے نکلتا اٹھ گیا۔ اکرب پچھلے 4 دن سے غائب تھا، عدن ہر روز اس کا انتظار کرتی تھی مگر خود تو نہ آیا، مگر صدف آبا کو 2 دن عدن کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا۔ عدن دل محسوس کر رہ گئی کہ اسے ایک دفعہ بھی کال کرنا گوارا نہیں کہ وہ صدف آبا سے روز بات کر لیتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے جس کے لیے وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے؟ اسی طرح کی سوچوں میں الجھی تھی کہ ایک شام اکرب چوہان گھر چلایا، جسے دیکھا عدن کھل اٹھی، بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی۔ 4 دن بعد آپا ہے، اکرب ایک دفعہ بھی مجھے کال کرنا گوارا نہیں کیا آپ نے، اتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ اس کے ساتھ لگی شکوا کرنے لگی جو اس کے انداز اور اس کی بے قراری پر حیران تھا کہ جب سے شادی ہوئی تھی کبھی عدن اسے اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ کام میں بہت مصروف تھا، نرمی سے اسے اپنے سے الگ کرتا، شرٹ اتارنے لگا۔ اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا، اتنے مصروف کہ میں بھی یاد نہیں رہی۔ حیرانگی سے سوال کرتے اسے گہرا سانس لینے پر مجبور کر کہ یہ بات نہیں عدن، کسی ایسی جگہ سے کسی نے ڈسا ہے کہ نہ تو تکلیف ختم ہو رہی نہ زحم بڑھا جا رہا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم جا کر کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ مدم آواز میں بولتی باہر چلی گئی۔ اس کے قدم کچھ سست سے تھے۔ کھانا کھا کر اکرب کو اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا تو اس نے ساتھ عدن کو بھی لے لیا تاکہ اسے کچھ شاپنگ کروا سکے۔ مال سے واپسی پر وہ اسے ساتھ لیے بازلحاں سے ملنے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر آیا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ بازل کے سبسار پر عدن نے ہولے سے جواب دیا، تم نے مجھے کچھ دکھانا تھا۔ بازل کے اشارے پر دونوں ایک صوفے پر ٹکے۔ اکرب کے کہنے پر وہ سار ہلاتا دیوار گیر ایل ڈی کو آن کرنے لگا۔ میں نے سلطان رائے کے سارے کارناموں کی ویڈیو حاصل کر ہی وہی تمہیں دکھانا چاہتا تھا۔ بازلحان کہتا وہی کو کرسی پر ٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد کے منظر عدن کو نہ صرف چونکانے کے باعث بنے تھے بلکہ وہ لٹھے کی مانند سفید ہوتی چلی گئی۔ سلطان رائے کے اب تک کے سیاہ کارناموں سے بڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا، ڈرگس سے لے کر بچوں کو اغوا، ان کے ساتھ کیا جانے والا وحشیانہ عمل، جوان لڑکیوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی روم سے باہر نکلی تھی۔ اسے آگے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ خورشید مجھے عدن کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ اکرب علم میں بازل سے کہتا عدن کے پیچھے باہر جہاں وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی روتی۔ عدن کیا ہوا؟ اکرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا رکھ کر اس کا منہ اپنی طرف موڑا جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ او مائی گاڈ لڑکی، اتنا چھوٹا دل، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، وہ لوگ تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ کوئی خوف کوئی ڈر نہیں؟ خوف خدا ختم ہونا ہی انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ تم چھوڑے سب کو، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالو، چلو تمہیں آج ڈنر اپنے پسند کی جگہ سے کرواتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے بہلانے لگا اور اگلے چند لمحوں میں عدن کو اپنی باہوں میں لگاتا بہلا گیا تھا۔ عدن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچ کرنے میں مصروف تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر پلٹ کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے ہی وہ کرنٹ کی طرح اچھلی تھی۔ جہانا اس عجیب اور مخلوق کی موجودگی میں نگاہ میں دیکھا، وہ حق دق تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا پاپا نے بھیجا ہے؟ عدن اس کے قریب آئی جو کچھ عجیب سی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو یہاں سے فوراً چلے جاؤ، اکر بغیر آتے ہوں گے، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو۔ عدن کے لہجے میں کچھ خوف تھا جسے جہانا نظر انداز کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عدن اس کے پیچھے دوڑی۔ یہ تم جا کہاں رہی ہو؟ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ چلی جاؤ، جو بھی کام ہے میں پاپا سے بات کر لوں گی، مگر وہ اس کی انسنی کر جو اس کے بیڈ روم میں داخل ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ کیا جہانا تم جانتی نہیں کہ تم میری بات سے اختلاف کر کے کتنا خطرہ مول لے رہی ہو؟ اب کی بار عدن غصے میں آئی تھی مگر اگلے پل ہی وہ کچھ ٹھٹکی تھی جب جہانا نے اپنے سر سے وگ اور اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے تھے، اور جیسے جیسے وہ اپنے جسم سے چیزیں ہٹا رہی تھی ویسے ویسے ہی عدن کا رنگ اترتا چلا گیا، کیونکہ جہانا کے روپ سے نکلنے والا کوئی اور نہیں اکرب چوہان تھا۔ عدن اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی، منہ پر ہاتھ رکھتی دم سادے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ جب واش روم میں گھس گیا تھا اس کے ساکت وجود پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا جب 5 منٹ بعد فریش ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آیا تب بھی عدن کو نظر انداز کرتے جو ابھی بھی گمسم تھی۔ شاید اپنی اصلیت کے کھل جانے کا اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ وہ نہ تو نظر اٹھا پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔
منہ تک بھی میرے خیال میں اب اس کھیل کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے۔ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر الرٹ رہو، میں بس آ رہا ہوں۔ شاید وہ کال پر بزی تھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ وہاں سے مختلف ہتھیار نکال کر ان کو میرے شرٹ پینٹ اور جوتوں میں رکھنے کے بعد ایک چھوٹا سا بیگ لیا جس میں اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو پہلے تھے، اگر کو پارک میں وہ پہلی ملاقات یاد آ گئی جب اسی طرح وہ اس کی بیکی نیلی آنکھوں سے دامن نہ چبا سکا تھا۔ اکرب کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ چمکی۔ میں اپنے اس مشن پر جا رہا ہوں جس مشن میں مجھے اپنے مد مقابل اپنی بیوی سے لڑنا پڑے گا، اور یہ مشن جہاں مجھے میرے 2 سالوں کی محنت پر مجھے سرخرو کرے گا، وہیں اس کے مکمل ہو جانے پر کرب جوہان جیت کر بھی ہار جائے گا، کیونکہ اس مشن میں نے اپنی بیوی اپنی محبت ہار دی ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری سلامتی کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہائمہ رائے تو اپنے باپ کی سلامتی کے لیے دعا کرے گی، پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا خیال رکھنا، تمہیں تکلیف میں دیکھنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ اپنے الفاظ سے اس کے سینے میں تیر برساتا وہ چلا گیا۔ ہائمہ ایک جھٹکے سے اٹھتی اسے روکنے کو پیچھے گئی تھی، مگر وہ تب تک گاڑی میں بیٹھتا چلا گیا۔ ایسے نہیں، اکرب بنا کوئی الزام، بنا کسی صفائی کی آپ چلی گئی۔ مجھے ایک دفعہ سن تو لیتے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی روتی چلی گئی۔ اکرب اسے اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ چکا تھا، اس لیے گاڑی کی سپیڈ تیز کر کے گیٹ سے نکال کر سڑک پر لا کر روک دی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا، مگر عدن کے آنسو اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی یہ دل تمہارے آنسو پر بے چین ہو اٹھا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو محبوب کے اتنے بڑے فراڈ پر بھی ختم ہونے کے بجائے میرے وجود کو گل کر ہی ہے؟ وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عدن، ایک احسان کرنا، اب میرے سامنے ہائمہ رائے بن کر مت آنا۔ تمہاری اصلیت مجھے اپنے سگے بھائی پر بھی آشکار نہیں کرنی۔ یہ میسیج اس کے نمبر پر سینڈ کر کے موبائل آپ کے اپنے پلان کے مطابق اپنے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ آج سلطان رائے نے سب کو بلایا ہے میٹنگ کے لیے، کیونکہ کل اس کے مال کی سپلائی کا دن ہے۔ یہ میسیج سلطان رائے کے تمام ساتھی کو اپنے سر پر موصول ہوا تھا۔ سکی اس پیغام کو پڑھتا مسکرایا، پھر سلطان رائے کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو پھر آج سکی کا بھی کھیل ختم ہونے والا ہے، سکی مسکرا کر بولا تھا۔ عدن کو اکرب کو کال کرنے کا خیال ہے تو اپنے موبائل کی تلاش میں کمرے میں آئی، ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل نکالا تو اکرب کے نمبر سے ملنے والا پیغام اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ نہیں اکرب، پلیز واپس آئیے، میں آپ کو کھو نہیں سکتی، پلیز آپ ایک دفعہ مجھ سے بات کریں، میں سب بتاتی ہوں۔ بہت سارے چہروں کے پیچھے لوگ چھپ کر آپ کو ختم کرنے کی سازش کریں، پلیز اکرب۔ وہ اسے میسیج اور کال کر کر کے تھک گئی تھی، مگر اس کا نمبر تک مسلسل بن جا رہا تھا۔ عدن وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں، کیسے رکوں؟ اس وقت تو وہ میری بات پر یقین کیا میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو عدن؟ تمہاری اصلی شکل جان کر بھی اس نے تم سے منہ نہیں موڑا، پھر بھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکالا، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، اور تم کہہ رہی ہو وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ اس کے دل نے جیسے اسے ڈپٹا تھا۔ ہاں، اگر اکرب چاہتا تو ہائمہ رائے کو استعمال کر کے سلطان رائے کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا، مگر اس نے پھر بھی مجھے عزت دی اور اس انسان کی بیٹی کو عزت دی جس نے نہ جانے کتنے گڑوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاپا آنکھوں کو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایک بیٹی کا فرض ادا کر بہت گناہ کر لیا، کرب کا دل توڑ دیا، اسے دھوکہ دیا، پر اب مجھے ایک بیوی کا فرض ادا کرنا ہے، اپنے شوہر کو بچانا ہے۔ حد میں فیصلہ کر لی، وہ باہر کو چل دی۔ منہ تک بھی یزدانی موبائل ہاتھ میں گمسم سا بیٹھا تھا جب کرب جوہان کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں تو اس وقت اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ کرب نے لیپ ٹاپ پر سلطان رائے کے بنگلے کی لوکیشن سیٹ کی جہاں سب اکٹھے ہو رہے تھے، بلکہ اکرب ان کو اکٹھا کر رہا تھا اپنے جال میں پھنسانے کو۔ جانے لگا ہوں، میں نے سب کیمرے سیٹ کر دیے ہیں۔ گڈ۔ اکرب اب اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بھابھی کو آپ سیدھا پاپا کی طرف چھوڑ آتے، ہو سکتا ہے دشمن ان پر کوئی اٹیک کرے جیسے پہلے کیا تھا۔ منہ تک بھی کی پاپا کرب نے لب بینچ کا سر جھٹکا تھا، اسے کسی سے کوئی خطا نہیں، پہلے اٹیک ہوا نہیں کروایا گیا تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم کیپٹن عمر اور کیپٹن علی کے ساتھ کانٹیکٹ رہنا اور مجھے تب تک پہچانے کی غلطی مت کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ مجھے انمار صدیقی کا چہرہ پہلے بے نقاب کن ہے، اب جاؤ تم۔ اکرب کی بات کو نہایت توجہ سے سنتا ہوا جانے لگا، پھر مڑ کر بولا، اس سب کے بعد قرۃ ہٹک کا کیا کرنا ہے؟ شاید یہ اس کی بے چینی تھی جو وہ تھوڑی دیر پہلے بھی گمسم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دشمن ہے، پھر بھی نہ جانے کیسے ناٹک کرتے کرتے وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اکرب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے
مسکراہٹ رکی جس پر مرتکبی نے نہایت ہلکی سے دیکھا۔ دشمن سے دل لگاتے ہوئے سوچنا تھا میرے بھائی، دل کو روکنا آسان ہے کیا؟ دشمن کب دل دشمن بن گیا پتہ ہی نہیں لگا۔ مرتکبی کی باتوں کا خیال دل کی طرف گیا تو گہرا سانس بھر کر بولا، اگر دشمن کا پتہ لگ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دل کو تم فی الحال کورت ہٹک کو دل و دماغ سے نکال کر اس مشن پر فوکس کرو۔ اوکے سر۔ وہ اپنے پروفیشن میں واپس آتا اسے سلوٹ کرتا چلا گیا تو اکبر بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ دوری اندر سیدھے اپنے باپ کے پاس آئی تھی جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ ارے میری بیٹی آئی، وہ ٹائی لگاتے اس کے قریب آ کر اسے گلے سے لگانے لگے، مگر وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز میں تبدیلی نوٹ کر کے حیران ہوئے۔ ایسی بات نہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ سلطان رائے کی تیاری پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے آج کی رات بہت اسپیشل آپ کے ڈیڈی کے لیے۔ وہ دوبارہ آنے کی طرف مڑے، ادر کے دل میں ایک نفرت کی لہر اٹھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آج کی رات کیوں اسپیشل اس کے لیے، کہ آج میٹنگ اسی سلسلے سے جڑی ہے جس کے بارے میں اس دن اکبر بات کر رہے تھے۔ اس کے سوال پر سلطان رائے کے پرفیوم کی طرف جاتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی میری جان، تمہیں بتایا تو کیا وہ صرف سازش ہے میرے خلاف، ورنہ میں یہ اخلاقیات سے گرے کاموں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ میجر تمہیں میرے خلاف ضرور کرے گا۔ اکبر تو کچھ جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ وہ مجھے آپ کے خلاف کیوں کریں گے؟ میں صرف ان تصویروں کی بات کریں جو باری کے دوست بازل خان نے دکھائی، ان کے بارے بھی انوار تمہیں اچھے سے بتا چکا کہ وہ ایڈٹ کی گئی تھی۔ اکبر چوہان کے کہنے پر تھا کہ ان کو میرے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ وہ بولتے اس کے قریب آئے، میری جان تمہیں نہیں پتا، ان لوگوں کا یہ ہمارے دشمن ہے اور ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ماہی نے کیا تھا نا اپنے باری پر بھروسہ، کیا انجام ہوا اس کا؟ اس اکبر چوہان نے اپنا مطلب نکال کر وہ چپ اسے سے حاصل کر لی۔ مار دیا اسے میری بیٹی کو۔ سلطان رائے جھوٹ اور مکاری کی آخری حد پر تھا، آنکھوں میں آنسو تک لے آیا تھا، جن کو دیکھ کر ہائمہ رائے ہر بار طرح جذباتی ہونے کے بجائے بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میری بھی بہن تھی اور میں صرف اس کی موت کا بدلہ لینے ہی اکبر چوہان تک گئی تھی، اور ایسا کرنے کو آپ نے بولا تھا، مگر میں اس سے مارنا چاہتی تھی، پر آپ کو صرف وہ چپ چاہیے تھے۔ آہر ہے کیا اس کے اندر؟ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولی، 100 دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر میری بے گناہی کے ثبوت، اگر تم وہ چپ حاصل کر لیتی ہو تو میں سب کے سامنے لے آؤں گا کہ ان کاموں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں انوار صدیقی جیسے بندوں سے کنارہ کشی کر لوں، تو وہ صرف اسی طریقے ممکن ہے، ورنہ اکبر جیسے دشمن سے بچنے کے لیے مجھے ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ عدن کو پھر سے باتوں میں الجھا رہا تھا، مگر وہ اب ساری حقیقت جان چکی تھی۔ آپ اپنی گرفتاری دے کر وعدہ معاف گواہ بن جائے، یقین کر اکبر سے میں بات کر کے آپ کو یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ تم اکبر ہمارا دشمن ہے، وہ کوئی اس ملک کا محافظ نہیں بلکہ وردی میں چھپا دشمن ہے۔ وہ میجر ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ انوار صدیقی جیسے وطن دشمن لوگوں کے خلاف ہے۔ وہ چیخ کر بولی تو سلطان رائے کے ماتھے پر 2 ابری لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ کہیں تم بھی تو ماہی کی طرح کسی پاگل پن پر تو نہیں اتر آئے؟ ان کی نظروں میں شک تھا۔ مجھے ابھی ان کو کچھ نہیں بتانا، ورنہ اکبر کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی، مجھے بس آپ کی فکر ہے اور میں کل تک وہ چپ لا کر آپ کو دے دوں گی، اور پھر وعدے کے مطابق آپ ان سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ کسی اور ملک شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ بات بدل کے جس سے سلطان رائے ہوش ہوا تھا، یہ ہوئی نا بات میری بیٹی، اب جلدی سے واپس چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ اسے شک ہو جو ہاں آج رات سے کل رات تک کوشش کرنے کہ وہ گھر پر ہی رہے۔ مجھے تو بھائی جانے یہ نہ ہو وہ مجھے جانے نہ دے جی۔ وہ آنسو بیتی سہلا گئی۔ وہ جہانا بھی آج آئے گی کیا آپ سے ملنے؟ ہاں اسی نے تو یہ میٹنگ رکھی ہے، تم کیوں پوچھو؟ ویسے ہی میں چلتی ہوں۔ وہ ان کے کمرے سے نکلی۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں بتا سکتی پاپا کہ نہ صرف وہ چپ میرے پاس ہے بلکہ میں نے اسے دیکھ بھی لیا۔ اسے دیکھنے کے بعد مجھے آپ سے سوائے نفرت کے اور کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ کتنی بے دردی سے آپ بچوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ بھی گناؤنی سازشیں کر رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ناک پہلو آپ کا میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ نہ صرف لوگوں کے دشمن ہیں، ان کے قاتل بھی ہیں، بلکہ اپنی سگی بیٹی ماہا رائے کی بھی قاتل ہے۔ اپنی آنکھوں سے جھلکتے آنسو کو صاف کرتے وہ ہائمہ رائے سے عدن اکبر چوہان بنتی اس بنگلے سے نکلی تھی جس میں آپ سے کبھی نہ آنے کی اس نے قسم کھا لی تھی۔
پر جوہان نے سارا سیٹ اپ کر کے ہر ساتھی کو ان کی جگہ بنا کر وہ اپنے گیٹ اپ چینج کرنے لگا، تبھی اس کی چھٹی کھلنے کو اشارہ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی آ رہا تھا۔ جیب جیب کو تھپتھپا کر گن کی موجودگی کا اندازہ لگاتا وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا، تبھی اسے سامنے سے بلیک کور میں ملبوس وہی انسان دکھائی دیا جسے وہ آج تک جان نہ پایا تھا۔ اکرم نے غور سے دیکھا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ نہ تو آج اس انسان کے ہاتھ میں پسٹل تھا، بلکہ آج اس انسان کی چال بھی کچھ سست سی تھی۔ اکرم کا پسٹل کی طرف زیادہ ہاتھ پلٹایا کیونکہ اسے آج اتنا یقین تھا کہ آج یہ انسان اسے مارنے نہیں آیا تھا۔ حیرت ہے وہ دشمن جسے میں آج تک نہیں جان پایا، وہ اس جگہ آن پہنچا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا۔ اکرم نے اس کے بلیک ہوڈی میں چھپے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ دشمن اب دلی دشمن بن چکے ہیں۔ یہ آواز وہ لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اب اپنے چہرے سے ماسک ہٹا چکی تھی۔ عدن اس کے ساکت لب ہلے تھے، یا شاید ہائمہ رائے وہ تمساہرانہ ہنسا، شاید اتنے ماں خود کو بیوقوف بنائے جانے پر۔ مجھے پتا آپ بہت ناراض ہیں، مجھ سے ہونا بھی چاہیے، آخر میں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ کو۔ آپ ناراض کیا تعلق؟ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میں ابھی پچھلا وار نہیں بھول پا رہا، تو ایک نیا روپ لے کر آئی۔ مجھے ابھی بتا دو، اور کتنے روپ ہیں تمہارے؟ مس ہائمہ سلطانہ الفاظ چبا چبا کو اس نے منہ سے ادا کی۔ دل کو سن کر عدن آج سے پہلے شاید اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ دورے عدن اکرم جوہان بن کر آپ کے پاس اپنی صفائی کے لیے آئی ہوں، ایک دفعہ مجھے سن تو سکتے ہیں نا آپ؟ اب کی بار اس کے لہجے میں التجا سی تھی۔ کیا پتا یہ بھی کوئی گیم ہو تم باپ بیٹی کی مجھے یہاں روکنے کی؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دے کر وہ کٹ کر ہے کہ اس کی آنکھیں بے اعتبار جھلک پڑی، جن میں نمی بھی اکرم جوہان دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں سن رہا ہوں، اکرم نے گوئل سے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عدن کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ سلطان رائے جو ایک عام سے سرکاری پروفیسر تھے، مگر ان کے گھر دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ کبھی کبھی ان کی بیوی بھی حیران رہ جاتی تھی کہ ہر کون ہے ایسے خاص ذریعے جن کی بدولت وہ لوگ اتنے عیش و آرام والی زندگی بسر کر ہیں، مگر سلطان رائے ان کو ہمیشہ چپ کروا دیتا تھا۔ سلطان رائے کی دو بیٹیاں مہا رائے اور چھوٹی ہائمہ رائے وقت کے ساتھ بڑی ہوئی تو ہائمہ رائے تعلیم کے لیے لندن چلی گئی، جبکہ مہا رائے ماں کے انتقال کے بعد گھر رہنے لگی۔ تبھی اسے اپنے باپ کی دوگلی شخصیت کا اندازہ ہوا۔ اسے ریس بہت پسند تھی۔ وہاں اس کی ملاقات باری سے ہوئی، جو نہ صرف ریس کا بہترین کھلاڑی تھا بلکہ حسن و وجاہت میں سب سے آگے تھا۔ کچھ ہی ملاقاتوں میں مہا رائے کے دل میں اتر کے جب اس کے باپ سلطان رائے کو پتہ چلا تو اس نے ماہا کو باری سے اپنا اصل نام چھپانے کا کہا اور باری کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا، جس پر مہا رائے ایک دن باری کو انوار صدیقی سے ملوانے لے گئی۔ ماہا جب سلطان رائے کے کہنے پر چلتی رہی، مگر ایک دن ماہا کے سامنے سے سلطان رائے کی سر شکل بے نقاب ہو جاتی ہے، جس میں باری اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ ہائمہ کو اچانک اس کے باپ کی کال ہے کہ وہ جلدی پاکستان آئے، ماہا کی جان کو خطرہ ہے۔ 2 دن بعد ہی وہ پاکستان تھی۔ کیا مطلب؟ پاپا باری سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، ان سے کیا خطا ہو سکتا؟ ماہا آپی کو یہی تو بات ہے جو وہ بھی سمجھ نہیں رہی۔ باری کوئی عام انسان نہیں، وہ دشمن ہے میرا۔ اصل میں یہ لوگ ملک دشمن کام کرے، اس میں مجھے بھی شامل ہونے کا کہا تھا، پر میں اپنے وطن کی غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بیٹی، اس لیے تو یہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو پاپا پولیس کے پاس جائیے، تاکہ پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سلطان رائے نے اسے اپنی باتوں میں اس قدر الجھا لیا کہ وہ مہا رائے کی بات پر بھی یقین نہیں کر پائی۔ آپ اس بہروبی کی باتوں میں آگے ہیں، آپ کو پاپا برے لگنے لگے ہیں جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ پلیز، وہ لڑکا اچھا نہیں، وہ دشمن ہے، اور وہ نہ صرف آپ کی جان کا خطرہ نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ پہنچا سکتا بلکہ وہ پاپا کو بھی مارنے کا پلان بنا کر بیٹھا ہے۔ ایما میری جان، تم اس وقت پاپا کی باتوں میں آتی ہو، اس لیے تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ دن کا ٹائم دو، میں ثبوتوں کے ساتھ تمہیں پاپا کی اصلیت بتاؤں گی۔ ماہا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہا کو ہائمہ کو اب ماہا کی فکر تھی کہ کہیں وہ باری اسے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس دن وہ ریس کے میدان میں چلی گئی جہاں ہائمہ نے پہلی دفعہ باری کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو تو وہ بھی مسمرائز ہو گئی تھی، بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اس نے اپنی خوبصورتی سے ہی آپ ہی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ وہ آنکھوں اور دل میں نفرت لی اٹھی تھی، تبھی باری کی بھی اس پر نظر پڑی تھی۔ ہائمہ بھی یہی چاہتی کہ وہ اس ہجوم سے نکلے، اور پھر عین اس کی سوچ کے مطابق اس کے پیچھے آیا تھا۔
پوک دشمن ہو یار، ایسے ہی پیٹ ٹکا کر بھاگنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ باری کی مسکراتی آواز اس کے قدم تھمے تھے اور وہ غصے سے اس پر پستول تان گئے تھے، مگر جانے مہارائے کہاں سے آ گئی تھی۔ نو پلیز، ہی از مائی لائف۔ اس کے التجا یا انداز پر وہ ساتھ نفی میں ہلاتی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ حائمہ نے ہر کوشش کی ماں کو سمجھانے کی اور باڑی سے دور کرنے کی، مگر وہ محبت کے اس مقام پر تھی جہاں سے واپسی کے لیے قدم موڑنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ ایک رات جب سلطان رائے نے اپنی پوری رضامندی سے باری کو کھانے پر انوائٹ کیا تو مہا کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ تو حقیقت سے واقف تھی، جبکہ دوسری طرف حائمہ بھی اس فیصلے پر پریشان ہو کہ باری، مجھے لگتا ہے پاپا کو پتہ چل گیا کہ وہ چپ میرے پاس اور میں تمہیں دینے والی ہوں، تم پلیز مجھے آ کر لے جاؤ جلدی۔ ہاں، جیسے کسی بہت گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا، باری کو کال کر کے وہ سب چیزیں پیک کرنے لگی، تبھی سلطان رائے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اس طرح سے دور کرنے کی، مگر تم اس وقت میری سب سے بڑی دشمن بن چکی ہو۔ اس لڑکے کے ساتھ مل کر جو بھی کوئی ایجنٹ لگتا ہے، ہاں وہ پاک آرمی آفیسر ہے میجر اکبر چوہان، اور میں اسے آپ کے بارے سب کچھ بتا چکی ہوں، کیونکہ میں اب آپ کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ اس قوم کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی، اور آپ کا اصل چہرہ نہ صرف اس دنیا کو بلکہ حائمہ کو بھی دکھاؤں گی۔ ماہا نردر انداز میں بولتی سلطان رائے کی حمانیت کو بلاوا دے گی۔ حائمہ کو سب بتانے کے لیے تم زندہ رہو گی، پھر نہ کیونکہ میں اپنے کام میں جب اپنی محبوبہ بیوی کو مار سکتا ہوں تو بیٹی کو کیوں نہیں؟ بیٹی بھی وہ جو اپنی ماں کے ساتھ کلم کلا اعلان جنگ کر رہی ہے۔ سلطان رائے کے انکشاف پر وہ اپنی جان کی فکر چھوڑ کر اپنی ماں کی موت پر بلک اٹھی۔ کیا ماما کو آپ نے مارا؟ مطلب ان کو ہارٹ اٹیک نہیں تھا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے سلطان رائے کہ تمہیں اپنی بیوی پر زیادہ رحم نہیں ہے؟ رحم آپ بھی کیسے سکتا تھا؟ جو دوسرے کی جان لینے کا شوقین ہو وہ اپنوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے کہ میری رگوں میں آپ کا گندا خون دوڑ رہا ہے۔ فکر نہ کرو، بہت جلدی تم بھی اپنی ماں کے پاس جانے والی ہو، کیونکہ تمہارا زندہ رہنا میری موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ میری موت بھی اب تمہیں نہیں بچا سکتے سلطان ہے، کیونکہ وہ چپ جس کے پاس ہونی چاہیے تھی اس کے پاس جا چکی ہے۔ لبوں پر تمساہرانہ ہنسی لیے اس نے سلطان رائے کے پاک چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر اگلے لمحے وہ سلطان رائے کے پستول سے نکلتی 2 گولیوں کا شکار ہوتی وہیں لڑ گئی۔ سلطان رائے انوار صدیقی کو کال ملا تھا، وہیں سے چل دیا۔ جب باری اس کے پاس آئی تو وہ چند سانسوں کی محتاج تھی۔ باری، یہ چپ یہاں سے دور لے جاؤ، چھوڑنا مت ان کو۔ اپنے ہاتھ میں دبی چپ اس کے ثبوت کرتی وہ آخری ہچکی لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ باری اب ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا، تبھی حائمہ کو سلطان رائے نے کال کی کہ باری نے ماہا کو آج کوئی نقصان پہنچانے اس کے پاس، اور جب حائمہ انوار صدیقی کے ساتھ آئی تو ماہا کو مردہ حالت میں دیکھا پتھر کی ہوگی۔ اس نے پستل نکال کر باری کو مارنا چاہا، مگر انوار صدیقی اسے وہاں سے لے گیا۔ اس نے میری بہن کو مارے، تم مجھے یہاں لے آئے ہو، مجھے اسے قتل کرنا ہے، وہ روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ میری بچی ہو سکتا سلطان رائے نے انوار صدیقی کو جانے کا اشارہ کیا، حائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل تو میرا بھی کر ہے کہ اس باری کو زندہ گاڑ دوں جس نے میری پھولو جیسی بیٹی کے ساتھ پہلے زیادتی کی، پھر اسے مار دیا۔ سلطان رائے نے جلدی پر تیل چھڑکنے کے لیے اپنے سے بات بنے جس پر حائمہ تڑپ اٹھی تھی، لیکن ہمیں پہلے اس سے وہ چپ حاصل کرنی ہے جس سے میری بے گناہی کے ان کے کالے کرتوتوں کے سب ثبوت ہے، تاکہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیونکہ میں اب بہت ڈر گیا ہوں۔ ایک بیٹی کو کھو چکا ہوں، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ سلطان رائے بہترین اداکار تھا اور حائمہ اس کی اداکاری میں الجھتی چلی گئی تھی، اور پھر وہاں سے آپ کے ساتھ نفرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، جیسے جیسے پاپا مجھے کہتے رہے میں کرتی چلی گئی۔ مجھے وہ چپ حاصل کرنے کے لیے آپ کے قریب ہونا تھا، اسے مجھے دور عدن بن کر آپ سے ملنا پڑا، بلکہ صدف آپ کے ہمسائے بن کر ان کے نزدیک ہو ایک مظلوم لڑکی کی کہانی بنائی۔ آپ سے شادی کے بعد جہاں آہستہ آپ میرے دل میں جگہ بناتے چلے گئے، وہیں مجھے پاپا کے کردار میں کچھ عجیب سا لگنے لگا، مگر میں سب چیزوں کو اگنور کرتے بس وہ چپ ڈھونڈنے میں لگی تھی، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں سے جان چھڑوا کر باہر چلی جاؤں، کیونکہ میں اپنے دل کو روک نہ پا رہی تھی۔ آپ کی عادت جیسے ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ چیز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ آپ کی سالگرہ والی رات بھی بس اپنے دل کے بلاوے پر مجھے غصہ آیا تھا، اور میں نے غصہ آپ کی بائک پر نکالا کہ سارا قصور اس بائک کا تھا۔ آپ ریس لگاتے نہ وہاں ابھی آپ کو دیکھتے اور نہ ہی وہ سب ہوتا۔ اسی رات پاپا نے کہا کہ 2 آدمی بے رحم قلب کا کام تمام کرو، کیونکہ وہ مشکلیں کھڑی کر ہے ہمارے کام میں۔ پھر جب آپ آ گئی تو ہر لمحے میرے دل نے مجھے کوسا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر جو آپ کو کال ہوئی وہ ریکارڈ تھی جو کسی ایسی ہی صورتحال کے لیے تھی۔ میرا دل بدل گیا تھا،
میں بدل گئی تھی کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں بھول ہی جاتی تھی کہ میں کس سازش کے تحت آپ کی زندگی میں آئی۔ ان دنوں کی ہی بات ہے، وہ چپ میرے ہاتھ لگی جسے شاید میں نے دیکھنے کا فیصلہ ٹھیک کیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سے سارا پردہ ہٹ گیا تھا، اور جب میں مہابی کے روم میں گئی تو میرے لیے لکھ کر چھوڑا گیا ہاتھ جس پر سارے انکشاف تھے کہ پاپا یہ جاننے کے بعد اسے مار دیں گے، اور یہی بات میں نے پاپا کے منہ سے بھی سن لی تھی ایک دن کہ مجھے بھی صرف استعمال کرے۔ میں یہ سب کچھ آپ کو بتانا چاہتی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے خود آپ سے دھوکہ کیا، میں کیسے آپ کو اعتبار دلا سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور قلب خاموش بیٹھا نزدیک کسی غیر مرئی نقطے پر جمع بالکل چپ تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی رہوں گی، معاف کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی، مگر پلیز اس وقت مجھ پر اعتبار کرے کیونکہ جو میں جانتی ہوں آپ نہیں جانتے قلب، میں سب کچھ جانتا ہوں آج نہیں بلکہ پہلے سے ہی۔ وہ یکدم بول اٹھا تھا۔ عبدل نے حیرانگی سے دیکھا۔ جو کہہ رہا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی جس پر کام کرتے ہوئے میں کوئٹہ پہنچا، بائک ریس میں حصہ لیا۔ وہاں مجھے ہائمہ رائے نامی لڑکی ملی۔ پہلے تو میں اسے اگنور کر رہا تھا کیونکہ مجھے کسی بھی فائدے کے لیے عورت کا استعمال کرنا یا اسے دھوکہ دینا اچھا نہیں لگتا، پر جب میں اس کے قریب ہوا اور سلطان رائے کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات سنے تو مجھے لگا کہ مجھے نہ صرف اس کی مدد کرنی چاہیے بلکہ اس کے پاپا کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سلطان رائے گناہ کی اس دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر ماہا نے مجھے انوار صدیقی سے ملوایا۔ اس کے بعد کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے کہ اس چپ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرے حالات کیا اور جو ظاہر کروایا جیسے میں نے ماہا کا قتل کیا، کل کہتے ہوئے کرسی پر ٹکا۔ مجھے سلطان رائے اور اس کے تمام نیٹ ورک کے خلاف ثبوت تو مل چکے تھے، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ ہمارے سرکاری لوگ کس حد تک ان کے ساتھ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے فی الحال کسی بھی ایکشن کے ہمیں خاموش رہ کر ان پر نظر رکھنی پڑی۔ اسی دوران تم مجھ سے ملی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کس مقصد کے تحت میرے تک آئی۔ ہر کام سوچ سمجھ سے کرنے والے قلب چوہان تمہارے معاملے میں لاپرواہی برت گیا تھا۔ 1-2 ملاقاتوں میں تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور پھر نکاح کے بعد تو سیدھا میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ تم ولیمے کے بعد جب تم نے مجھ سے ریلیشن کے لیے ٹائم مانگا تھا تب بھی مجھے کچھ کنفیوژن ہوا تھا، پر میں نے اپنے کسی بھی خیال کو یہ کہہ کر جھٹک دی کہ شاید واقعی میں تم ابھی اس ریلیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کی خواہش مند ہو۔ اس کے بعد جب مجھے تم پر شک کرنے کا خیال تب آیا جب میں نے تمہیں انوار صدیقی کے ساتھ دیکھا۔ قلب کی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں وہ فقیر یاد ہے جب تم صدف آپا کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، جس نے آہد اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں بچوں کی دعا دی تھی؟ وہ میں ہی تھا۔ مطلب آپ کو تب سے پتہ چل گیا انوار صدیقی کا بھی کہ وہ کون ہے؟ تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ہائمہ رائے ہو، بس یہ لگا کہ تم دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ پر سالگرہ والے دن میں نے اپنی ایک کولیگ کو تمہارے پاس بھیجا تھا ہائمہ رائے بنا کر کیونکہ میں تمہارا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم ہائمہ رائے کی کچھ لگتی ہو۔ پر تب میں حیران رہ گیا کہ تم نے یہ بات مجھ سے تو شیئر نہیں کی، پر اپنے والد صاحب کو میسج کر دی کہ کوئی لڑکی ہائمہ بن کر مجھ سے ملی ہے۔ تب مجھے لگا کہ تم ہی ہائمہ ہو۔ پھر جب تم نے مجھے سرپرائز دیا تھا میری بائک پر حملہ کر کے، تب ایک غلطی کر دی تم نے، وہ یہ کہ جب ایک لڑکی کیک ڈلیور کرنے آتی ہے وہ پھر واپس کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہمارے گھر میں باہر جانے والے ہر راستے میں کیمرے لگے ہیں۔ پھر جس لوہے کی راڈ سے تم نے بائک کی وہ حالت کی اس پر فنگر پرنٹ بھی تمہارے تھے، اور باقی کی کہانی تو تم جانتی ہو۔ اور قلب کی باتوں پر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اچھا فی الحال تم جاؤ، باقی باتیں بعد میں، مجھے جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں۔ نہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، پاگل ہو کیا؟ اس کی بچکانہ بات پر وہ شاید حیران ہوا تھا۔ یہی سمجھ لے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے کیونکہ میں اب سلطان رائے پر اور اعتماد نہیں کر سکتی، وہ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور ریلی وہ مسکرایا۔ تمہیں ابھی بھی یہ خوش فہمی ہے کہ سلطان رائے تمہارے سامنے آنے سے مجھ پر کوئی وار نہیں کرے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ جو اپنی بیوی اور ایک بیٹی کو مار سکتا ہے وہ دوسری کو بھی مارتے ہوئے ایک پل بھی سوچنے میں نہیں لگائے گا۔ اس لیے تم غلط ہو کیونکہ مجھے اپنا فرض اور محبت دونوں کی سلامتی درکار ہے۔ قلب چوہان کے کہنے پر چپ سی ہوگی۔ تم نکلو، میں تمہیں کیپٹن احمد کے ساتھ بھیجا ہوں جو میرے آنے تک گھر میں ہی رہیں گے۔ اوکے میں جا رہی ہوں، مگر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے اچانک کہنے پر وہ کندھے اچکا گیا۔ ہاں بولو، آپ کو ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کر کے ہمارے لیے ایسے ہی آنا پڑے گا جیسے آپ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جس دشمن کے بیچ جا رہے ہیں اس سے آپ کی جان کی ذرا پرواہ نہیں، پر مجھے ہے اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ قلب اس کی آنکھوں سے آنسو بے احتیاط ہوتا قلب نے گہرا سانس لے کر لب بھیج لیے تھے، پھر آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی اور کامیابی لکھی ہے تو میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، اب تم جاؤ۔ اس کی پیشانی چوم کر اس کا چہرہ ہولے سے تھپتھپایا تھا۔ پھر اسے کیپٹن احمد کے ساتھ بھیج کر وہ جہانہ بن کر سلطان رائے کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا۔ آؤ او جہانہ، تمہارے انتظار ہو رہا تھا۔ سلطان رائے اس سے دیکھ کر خوش ہوا۔ اکبر نے چاروں طرف دیکھا، چاہوں سب لوگ موجود تھے جو اکبر کو مطلوب تھے۔ انتظار تھا تو صرف انوار صدیقی کا، جس نے 2 منٹ بعد ہی اپنے قدم رکھے تھے۔ آئیے آئیے ایس پی بازل علی خان عرف انوار صدیقی۔ جہانہ کی آنکھوں اور چہرے پر تمسخر کی ایک واضح جھلک تھی، جس پر بازل علی خان کچھ عجیب سا محسوس کر گیا، مگر پھر سلطان رائے کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہا تھا۔ تو یہ بازل علی خان ہی، لیکن میں نے اسے انوار صدیقی کا نام دیا تاکہ یہ دنیا سے چھپا ہے۔ میں اسے اس لیے چھپا رہا کیونکہ یہ میرے لیے بہت خاص چیز تھی، جس کے ذریعے میرے دشمن کی ہر چال کا منہ نہ صرف چلتا تھا بلکہ اس چال کو الٹنا کیسے ہے یہ بھی جان جاتا تھا۔ بازل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جس پر بازل کے چہرے پر کمینی سے مسکراہٹ آئی جسے اکبر نے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے تو جہانہ کے بہت چرچے سنے ہیں رائے صاحب، بازل خان کی نگاہیں جہانہ پر تھی۔ ہاں، بہت کام کی چیز ہے، ان کو 2 منٹ میں الو بنا لیتی ہے جن کو ہم 20 سالوں میں نہ رام کر پائے۔ یہ تو بس جہانہ کے ہاتھ کا کہہ ہے، کیونکہ دھوکہ دینا میری نظر میں تو کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ ایس پی بازل خان جیسے آپ دے رہے ہیں اپنے عہدے کو، اپنی فیملی کو، بلکہ سب سے زیادہ کرب چوہان کو، کیونکہ وہ تو آپ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اکبر چوہان میرا جگری دوست ہے، کیا کروں جہان، اپنا کام ہی ایسا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ چپ ہے جسے سلطان رائے حاصل کرنے میں ہزار جتن لگاتا رہا مگر حاصل نہ کر سکا۔ میرے میٹھے سے دھوکے نے 1 منٹ میں یہ چپ اکبر چوہان سے حاصل کر لی۔ وہ خوشی سے اپنی کمینگی کا اظہار بڑے فخر سے کر رہا تھا، کر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ اس نقلی چپ کو جانتا تھا جو جان بوجھ کر اسے دی گئی تھی۔ ویل، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب کام کی بات پر نہ آیا جائے۔ کب سے خاموش بیٹھا ذکی بول کر، جس کی ہاں میں ہاں بٹھانے بھی ملائی۔ ہاں جہانہ، کیوں بلوایا تم نے ہمیں یہاں؟ سلطان رائے اور بازل خان نے بھی اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل مال سپلائی ہونا ہے، تو وہاں کون کون کس کس جگہ پر کھڑا ہوگا اور کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی، ذرا سمجھانا ہے تم لوگوں کو۔ پر یہ سب تو رائے پہلے ہی بتا چکا کہ کس کو کون سی جگہ ہے۔ ذکی کے لب ہلے۔ ہاں، وہ بتا تو چکے ہیں، پر میری اطلاعات کے مطابق اس پلان میں ہمیں رد و بدل کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب تمہارا جہانہ؟ رائے کچھ پریشان ہوا۔ مطلب یہ کہ کرب چوہان کی ٹیم ہمارے پلان کو جان چکی ہے۔ کیا ایسے کیسے؟ سب کے چہرے پر یہی سوال تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہانہ، اس دن کے لیے میں نے کب سے انتظار کیا۔ میرا خواب تھا، یہ تم نہیں جانتی۔ اس کو کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی تک کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ وہ کہیں میری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تم جانتے ہو اس ڈیل سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا؟ 100 ارب کا۔ میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ اس ڈیل کے نہ ہونے سے ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تمہارے جیسے درندے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرب اپنی آواز میں بولتا سب کو ٹھٹکا گیا۔ کرب بازل پھٹی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے تن پر سجے چمکیلے لباس سے آزاد ہو رہا تھا۔ بلیک چست پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں وہ کرب چوہان تھا، جو وگ سر سے اتار کر پاس لگے بیسن پر ریلیکس انداز میں منہ دھو رہا تھا۔ وہ ساکت اس کی طرف دیکھتے اپنے پستل کی تلاش میں جیبیں کھنگالنے لگے۔ وہ یہ ہے، کرب نے خالی پستل ٹیبل پر پھینکا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جال، رائے ابھی تک بے یقین تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں رائے، جو تم اتنے سالوں سے سب کو دیتے آ رہے، اور جو یہ میرا دوست سب کو دیتا آ رہا ہے، اصل دھوکہ تو اسے کہتے ہیں۔ کرب نے حشمگین نگاہوں سے دیکھا، جو شرمندہ ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے میجر کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا کے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہ رائے کا ٹھکانا ہے، اسے تم بچ نہیں سکتے۔ رائے کہتا اپنے موبائل کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی کرب اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ پھر رائے بازل دروازے کی طرف بڑھے جو بند تھا۔ کرب مسکراتا وہ کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں بیوقوف تو بالکل بھی نہیں ہوں رائے، بہت بڑے بیوقوف ہوں میجر، جو تنہا شیر کی پھنکار میں آگے۔ سلطان رائے نے کہتے ہوئے اپنی کوٹ سے پستل نکال کر سیدھے اس کی طرف تان لیا تھا۔ اب تمہاری گیم ختم ہے کرب چوہان، رائے نے کہتے ہوئے پستل کا ٹریگر دبانے لگا تھا کہ پیچھے اس کی
کنپٹی پر پستل رکھ لیا گیا تھا۔ گیند تو تمہاری ختم ہونے والی ہے رائے۔ ذکی کی آواز پر وہ شش رہ گیا۔ ذکی کے ساکت لابھیلے تھے۔ ذکی نہیں، کیپٹن مرتقی یزدان، لٹل برادر آف اقرب چوہان۔ مگر اقرب نے تو مجھے کسی اور سے ملوایا تھا کہ وہ مرتقی یزدانی ہے۔ یہ بالکل ویسے جیسے آپ بازل۔ ہاں، حیران ہوا تھا نے ہر ایک سے الگ الگ بندوق انوار صدیقی بنا کر ملوایا تھا۔ مرتقی کی بات پر دونوں اجمل پٹھان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا۔ اقرب نے مسکراتے ہوئے ان کے کانوں میں زہر گھولا تھا۔ یہاں سیکیورٹی کیمرے ہیں جن سے تم پکڑے جاؤ گے چوہان، میرے بندے تمہیں بھون ڈالیں گے۔ سیکیورٹی کیمرے بھی ہے کیا؟ اور تمہارے وہ بندے بھی؟ اس وقت آرمی کے قبضے میں ہم سارا پلان کر کے آئے ہیں، ورنہ اس وقت تمہیں خون خرابہ نظر آتا۔ اصل میں ہمیں تم دونوں زندہ چاہیے تھے، اس لیے اتنی محبت کرنی پڑی۔ جس میں سب سے زیادہ مدد اس نے کی۔ اقرب کے اشارے پر چاروں نے پلٹ کر دیکھا۔ قرت اگر وہ چونکے تھے تو تھٹک مرتقی یزدان بھی گیا تھا۔ جی قرت تھٹک ایجنٹ آف پاک آرمی، جو 2 سالوں سے آپ کو بیوقوف بنانے کا اعزاز حاصل کر پائی ہے۔ قرت نے شرارتی نظر سے دم سادے کھڑے مرتقی یزدانی کی طرف دیکھا تھا۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے ان کے لیے، نہ ہو کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ کمنگ ینگ بوائز، اقرب کے کہنے پر آرمی کے جوان اندر آئے اور تینوں کو پکڑ کر لے کے سلطان آئے تو جا کے تہاں ساکت ہو گیا تھا۔ کیا سرپرائز دیا ہے بگ برو؟ میں قرت کی طرف دیکھا، خوش ہوا تھا۔ اتنا اچھا کام کرنے پر انعام تو بنتا تھا۔ اب جلدی سے سب بچوں اور بچیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچاؤ۔ بھائی پر وہ ہائمہ رائے کا کیا بنا؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ زندہ ہے۔ مرتقی کے سوال پر وہ 2 پل کو چپ ہوا تھا۔ میرا وہم تھا، وہ ہائمہ رائے کا کہیں وجود نہیں اب۔ اقرب بولا، وہ وہاں اس سے چال دیا۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ عدن اس کی فیملی یا کسی کے نظر میں بھی کسی مجرم کی بیٹی کہلوائے۔ اقرب کے جانے کے بعد مرتقی بھاگتا ہوا قرت کے پاس آیا تھا۔ کیا زبردست پلان تھا بگ برو کا، اور لاجواب کام تھا آپ کا، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ آپ نے بھی ذکی کا کردار بخوبی نبھایا۔ قرت کے لہجے میں ستائش تھی۔ اور اب کیا پلان ہے؟ مرتقی کے رک جانے پر وہ بھی رکی تھی۔ اب ایک نیو اسائنمنٹ اور ایک نیا کردار، کیا اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں؟ قرت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں جذبوں کی ایک داستان رقم تھی۔ کہ آپ کو وہ محبت جھوٹ لگتی ہے جو پوچھ رہے ہیں؟ قرت بھی اقرار کر گئی تھی۔ وہ خوش ہوتا سا نفی میں ہلا گیا تھا۔ تو ایڈریس اب تو دو گی نا؟ سب کو پتہ ہے، وہ کہہ کر چل دی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی قرت؟ اس کے سوال پر وہ رکی تھی، پھر مسکرا کر اس سے دیکھنے لگی۔ گھر والوں کو بھی نہ ان کو بتاؤں گی، وہ کہتے ہوئے چل دی تو مرتقی بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ گھر پہنچے تو عدن اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کیپٹن احمد کو سیاب کرتا سیدھا بیڈ روم میں آیا تو پہلی نظر عدن پر پڑی، جو جائے نماز پر بیٹھی دعا کرنے میں مصروف تھی۔ عدن اقرب کی بخار پر وہ مچل کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ اور صاحب کی قصوروار میں بالکل بھی نہیں، تم جیسے بھی میری زندگی میں مجھے اب یا تب بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا عدن۔ مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں تو آئی، چاہے جیسے بھی، جس مقصد سے بھی، اور دوسرا تمہیں میرے خلاف اکسایا گیا تھا، ٹریپ کیا گیا تھا، ورنہ اگر تم مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتی تو بہت سے طریقے اور موقع تھے تمہارے پاس عدن۔ پہنچایا تو تھا نقصان میں نے آپ کی عزیز ترین بھائی کو۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس نقصان کے لیے دشمن کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عدن کے یاد دلانے پر وہ ہنسیا۔ ہاں تو کب معاف کیا میں نے؟ اس جرم کی سزا تو تمہیں کاٹنی ہوگی کیا؟ اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا، وہ یہ کہ تم اب دن رات مجھ سے محبت کا اظہار کیا کرو گے۔ اقرب نے اسے باہوں میں بڑھتے ہوئے کہا، جس پر وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ یہ سزا مجھے دل و جان سے قبول ہے، تو ہو جاؤ شروع۔ اقرب کے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس کی باہوں میں نکلی تھی۔ یہ کیا وہ بدمزہ ہوا تھا؟ آپ کو ایسی نیوز دینے لگی ہو جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہتے ہوئے اس نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی، جن کو کچھ حیرت سے دیکھتے ہوئے وہ پڑھنے لگے، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتا اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ مطلب کہ میں پاپا بننے والا ہوں؟ ریلی؟ او مائی گاڈ! خوشی سے پرجوش ہوتا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ بہت شکریہ میری جان۔ عقیدت سے اس کی پیشانی چومتا وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ پر وہ میڈیسن جو میں نے تمہارے بیگ میں دیکھی تھی؟ اقرب کے سوال پر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ ہاں وہ پہلے میں نے سوچا تھا، پر آپ سے محبت جب ہوگی
تو پھر آپ کی محبت کو اپنے وجود میں کیسے نہ سمو لیتی میں؟ لو یو سو مچ مائی ہارٹ بیٹ۔ اقرب نے اس کی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ اماں ماما صدف پاپا کو یہ خوشخبری سنائی؟ تم نے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے کی رپورٹ ڈاکٹر نے بھجوائی۔ قلبی جان اور ماما کر کے واپس آ رہی ہیں تو صدف آپا بھی کل آئیں گی، تب آپ بتا دینا۔ وہ شرمیلی مسکان لبوں پر سجا کر بولے۔ اکرت نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرمیلی مسکان ابڑے لبوں سے چرا لی۔ تم نے تو مجھے میرے مشن کی کامیابی سے بھی بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ مشن کے نام پر عدن کے چہرے پر اداسی چمکی تھی۔ تمہارے پاپا زندہ ہے اور رہیں گے، کیونکہ ہم ان سے انفارمیشن چاہتے ہیں۔ کیا تم اپنے پاپا سے ملنا چاہتی ہو؟ اکرت جیسے اس کی کیفیت سمجھ کر بولا تھا اور وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، بس ایک درد ہوتا ہے دل میں یہ سوچ کر کے میرا باپ اتنا ظالم اور درندہ کیسے بن گیا، اور میں اب ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی اولاد پر ان کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی، کیونکہ مجھے اپنی اولاد کو نہ صرف اچھا انسان بلکہ محب وطن بنانا ہے، اس دھرتی پر جان دینے والا کرب چوہان بنانا ہے۔ ایک مضبوط و پختہ حوصلے سے بولی، جس پر کرب نے بھی سار ہلا کر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اچھا انسان بنا لے، ورنہ اچھا ڈاکٹر، اچھا پروفیسر، اچھا انجینئر تو کوئی بھی بن جاتا ہے، پر اچھا انسان بننا ہی اصل کامیابی ہوگی۔ کامیابی ہم سب کو حاصل کرنے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے۔